السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول کی نیکسٹ پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں، تو چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ کرن عزیز والد میر عزیز سکندر، آپ کا نکاح میر داور سکندر سے بعوض حق مہر 20 لاکھ طے کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ دلہن بنی وہ شرمائی سی لجائی سی گھونگھٹ نکالے بیٹھی کپ کپاتی آواز میں بولی۔ کرن سے قبول حجاب کے بعد انہوں نے داور سے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ اس کے قبول کے ہونے کے بعد مبارک کا شور اٹھا اور اسی لمحے عزیز صاحب کی انٹری ہوئی۔ آتے ہی وہ دادا جان سے ملے اور پھر اپنی بیٹی سے۔ وہ خوش بھی تھے اور آنکھیں نم بھی تھیں۔ اچھا ہوا پہنچ گئے، ورنہ سارے دن کی پچھتاوے میں گھرے رہ جاتے۔ دادا جی نے خود سے لگاتے کہا، آپ کیسے ہیں؟ مجھے نہیں بتایا اس وقت، بعد میں پتہ چلا، لیکن بہت برا پھنس گیا تھا۔ وہ اپنی مجبوری نہ چاہتے ہوئے اپنے لہجے سے یہاں کر گئے، لیکن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ جہاں وہ تھے وہاں سے وہ اپنی مرضی سے نکل بھی نہیں پا رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا ایسا کون تھا جو الگ کرنے ان پہ وار کر رہا تھا اور ان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دے رہا تھا۔ اور ان کی سب سے بڑی ہار یہی تھی کہ یہ ایک دوسرے سے چھپا رہے تھے۔ دادا جی نے یامین کو اشارہ کیا کہ وہ کشش کو بلوائے۔ یامین نے حاضر کی طرف دیکھا۔ وہ سارا اسپات میں لاتا پہ کال کرنے کے ارادے سے لفٹ کی جانب بڑھا۔ موبائل پہ انائشہ کی کال دیکھ حاذق نے اسے کال بیک کی، لیکن نمبر بند تھا۔ وہ لفٹ رکتے ہی باہر آیا۔ سیکیورٹی اس کی طرف بھاگی اور اسے کور کیا۔ میم کہاں ہیں؟ حاذق نے فوراً سوال کیا۔ جی سر، وہ اندر ہی ہیں، ایک نے جواب دیا۔ حاذق اندر بڑھا، لیکن وہاں مدیحہ کو بے ہوش پڑا دیکھ ٹھٹکا اور فوراً اس کی جانب بڑھا۔ اس کے ماتھے پہ چوٹ آئی تھی۔ حاذق نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ حاذق نے فوراً یامین کو کال ملائی اور اسے انفارم کیا۔ پانی لے کے آؤ۔ پاس کھڑے ایک سیکیورٹی گارڈ کو کہا۔ جیسے ہی وہ پانی لایا، حاذق اس پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ نیم بے ہوشی سی ہوتی جاگی۔ مدیحہ، انائشہ اور دلہن کہاں ہیں؟ حاذق نے فوراً پوچھا۔ سر، وہ انائشہ لے کے چلی گئی، اس کے ساتھ 2 لوگ اور تھے اور انہوں نے مجھ پہ حملہ کیا، مدیحہ نے روتے ہوئے کہا۔ یہاں پہ دروازے میں کھڑے یامین نے دہلتے دل سے اس کی ساری بات سنی۔ مدیحہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ حاذق نے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ مدیحہ کو ہاسپٹل بھیجا اور خود یامین کی طرف آیا جو پریشان کھڑا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے انائشہ، وہ ایسا نہیں کر سکتی، میرا دل نہیں مان رہا، حاذق نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ یامین نے ایک قہر کی نظر حاذق پہ ڈالی۔ حاذق، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ بچ نہیں پائے گا، سر لہجے میں کہتا وہ وہاں سے باہر نکلا۔ حاذق سخت پریشان ہو گیا، لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا انائشہ کچھ ایسا کر سکتی ہے، لیکن سب کچھ اس کے خلاف جا رہا تھا۔ ندیم ہاسپٹل جاؤ اور مدیحہ پہ کڑی نظر رکھو، مجھے وہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ حاذق نے اپنی اعتباری شخص کو ہاسپٹل روانہ کیا اور خود اندر یامین کے پاس گیا۔ یہ اتنی دیر ہو گئی، ابھی تک یامین کی دلہن نہیں آئی، امارہ نے سویرا بیگم کے کان میں گھس کر کہا۔ دونوں بہنیں سب سے الگ تھلگ سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ کیا پتا اب سسر صاحب کون سا نیا دھماکہ کرنے والے ہیں۔ اپنی اولاد کی خوشیوں میں ایک تماشائی کی طرح شامل ہوئے ہیں۔ سویرا بیگم کو رہ کے داور اور کرن کے اچانک نکاح پہ غصہ آ رہا تھا۔ باجی، یہ تمہارے سسر بھی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، ابھی بندہ کچھ پلان کرتا ہے یہ پہلے ہی پانی پھیر دیتے ہیں۔ ہمارا کو اپنی بیٹی طوبہ کی شادی یامین سے نہ ہو پانے کا دکھ تھا۔ اسٹیج پہ داور اور کرن بیٹھے سب کی نظروں کا مرکز تھے۔ کیمرہ مین بہت مہارت سے ہر ایک کو کیپچر کر رہا تھا۔ یامین ہال میں انٹر ہوتے ہی دادا جی پہ نظریں اٹھیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ دادا جی کو کیا جواب دے۔ کشش کڈنیپنگ کا سن کے وہ کیا ری ایکٹ کریں گے؟ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ یہ سوچ آتی اس نے اپنا خیال کی نفی کی۔ مجھے دادا جی سے سچ چھپانا ہوگا۔ کیا ہوا پتر، تم کیوں پریشان ہے؟ دادا جی اس کے چہرے پہ پریشانی بھانپ گئے تھے۔ وہ دادا جی کشش، یامین سے بات نہ بن پڑی۔ کیا ہوا کشش کو؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ صحیح، صبح بھی کہہ رہی تھی کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ دادا جی پریشانی سے بولے۔ جی کچھ نہیں ہوا، اس کی طبیعت خراب تھی تو اسے ہاسپٹل بھیجا، اس کا بی پی لو ہو گیا تھا، ابھی ہاسپٹل ہی ہے۔ یامین نے فوراً ہی بات کو سنبھالا۔ کہاں؟ کون سے ہاسپٹل میں؟ دادا جی تڑپے۔ آپ فکر نہ کریں دادی جی، ابھی وہ ٹھیک ہے، لیکن فی الحال اس رخصتی کو یہیں روک دیں اور بعد میں گھر جا کے، یامین کہتے ہوئے نہ جانے کیوں شرمندہ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کشش کی طبیعت زیادہ اہم ہے، فنکشن کو یہی ختم کرتے ہیں۔ نہیں دادا جی، ابھی مہمانوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، فنکشن کو جاری رہنے دیں، پھر فضول میں باتیں بنے گی۔ آپ یہیں رہیں، میں کشش کے پاس جا رہا ہوں، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ یامین نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ وہ مطمئن ہوئے تو نہیں، لیکن پھر بھی بات مان گئے۔ کیا ہوا، کچھ پتہ چلا؟ یامین نے حاذق سے اجلت میں پوچھا۔ نہیں، سب جگہ دیکھ لیا، کوئی سراغ ہاتھ نہیں آ رہا۔ حاذق یامین سے زیادہ پریشان کھڑا تھا۔ کیمراز چیک کرو سارے، فوراً۔ یامین نے کال ملاتے حاذق سے کہا تو وہ فوراً آفس سے باہر نکلا۔ بس مجھے اس کی بھی ابھی رپورٹ دو۔ وہ کہاں ہے؟ آواز میں غصہ تھا۔ 2 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں دوں گا، فوراً رپورٹ کرو۔ کال کرتا موبائل ٹیبل پہ پٹکا۔ I swear if you are responsible for this will kill you۔ وہ لب بھیجے خیالوں میں کسی سے مخاطب تھا اور ویٹ کر رہا تھا۔
ان کے ہاتھ باندھو۔ ایک لڑکے نے دوسرے سے کہا، ارے بے ہوش ہیں دونوں، کیا کر لیں گی؟ رہنے دو، دوسرے نے کہا، لیکن میڈم نے کہا ہے کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کے رکھنا ہے۔ وہ لڑکا گھبرایا، یار حسن تو نیا آیا ہے، میں بہت پہلے سے میڈم کے ساتھ اس کام میں شامل ہوں، یہ لڑکیاں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی انہیں اس کمرے میں بند کرنا ہے تو یہ کیا کر لیں گی؟ چل آ، بھوک لگی ہے، کچھ کھا آتے ہیں۔ اسد نے اپنی برتری جتائی تو حسن چپ ہو گیا اور دونوں دروازہ لاک کرتے باہر نکل گئے، جبکہ وہ دونوں بے سود زمین پر پڑی تھیں۔ دادا جی نے اناؤنس کیا کہ یمین کی شادی کو کسی وجہ سے فی الفور ملتوی کیا، جس پہ خاصی چہمگوئیاں ہوئیں، لیکن انہیں کسی کی کیا پرواہ، ان کے لیے ان کی اولاد سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ لو جی، ہو گئی شادی ایک بار پھر سے، لگتا ہے دلہن بھاگ گئی، ہمارا نے طنز کیا تو سویرا بیگم کو کچھ اور ہی گڑبڑ لگی، انہیں لگا کہ دادا جی سب سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی حیات صاحب کی طرف بڑھیں، وہ جو کسی سے کچھ بات کر رہے تھے، سویرا بیگم کے اشارے پہ ان کے پاس آئے۔ آپ کے ابا حضور کیا کر رہے ہیں؟ پہلے کہتے ہیں شادی ہے یمین کی، لڑکی تک کا علم نہیں، ہم چپ کر گئے، اب کہتے ہیں شادی ملتوی ہو گئی ہے۔ ادھر ادھر دیکھے، رازداری سے کہا، کیا کر سکتا ہوں میں، ان کے آگے کسی کی بولنے کی ہمت ہے کیا؟ حیات صاحب پہلے ہی بھرے بیٹھے تھے، لوگ تو اچھا خاصا مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ کشش کہاں ہے؟ آج تو اس میڈم کی سالگرہ تھی نا، کیک کاٹنا تھا، لیکن جب سے ہم یہاں آئے ہیں وہ غائب ہے، یہ سب چل کیا رہا ہے؟ سویرا بیگم کے دماغ کے گھوڑے کچھ زیادہ ہی تیز رفتار سے چل رہے تھے۔ حیات صاحب نے بھی سوچتے گہرا سانس خارج کیا، پھر بنا کچھ کہے اپنے ایک دوست کی جانب بڑھ گئے۔ انہیں اس وقت کسی سے کوئی غرض نہ تھی، انہیں بس ڈھیر ساری رقم چاہیے تھی اپنا بزنس بچانے کے لیے، اور وہ اپنے ہی کسی دوست سے مدد طلب کر رہے تھے۔ سر پہ چوٹ لگنے سے اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، سر پکڑے وہ اٹھی تو اندھیر کال کوٹڑی دیکھ وہ بہت سخت گھبرائی، فوراً سے اسے سب کچھ یاد آ گیا اور دماغ میں کشش کا خیال آیا، اس کے دل کو بری طرح جھنجھوڑ گیا۔ کشش کہاں ہو؟ وہ جلدی سے اٹھی، بنا اپنی چوٹ کی پرواہ کیے، شور نہ کرو، یہیں ہوں۔ ایک طرف اندھیرے میں وہ بیٹھی عائشہ کو غور کرنے پہ نظر آ گئی، سر شکر، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھی، اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو، لیکن یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے حیرت سے اسے ہاتھوں سے مٹی کھودتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ گیم کھیل رہی ہوں، دکھائی نہیں دیتا؟ مٹی کھود رہی ہوں، کشش نے منہ بناتے کہا، لیکن اپنا کام جاری رکھا۔ وہ جہاں سے مٹی کھود رہی تھی وہ کچی جگہ تھی اور اچھی خاصی مٹی وہ جمع کر چکی تھی، لیکن عائشہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ دیکھو کشش، اس کا نام سوچتے ہوئے اٹھی۔ عائشہ نے فوراً اپنا نام بتایا۔ تو عائشہ، بات یہ ہے کہ ہم کڈنیپ ہو چکے ہیں، اور اس میں وہ تمہاری دوست جو تمہارے ساتھ تھی اس کا نام مدی ہے۔ عائشہ نے اس کی بات کاٹی، ہاں وہی مدی ہے چڑیل، اس کو تو میں بعد میں ملوں گی، خیر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے کچھ بھی کر کے۔ کشش نے اسے اپنی بات اس کے گوش گزار کی، لیکن اس مٹی کا کیا فائدہ؟ عائشہ نے حیرت سے اسے مٹی اٹھاتے دیکھ کے پوچھا۔ کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا، خیر ایک بات بتاؤں، مجھے نا بچپن ہی سے ایڈونچر کا بہت شوق تھا، اور کڈنیپ ہونے کا شوق تو پوچھو ہی مت، اب یہ خواہش پوری ہو گئی ہے تو فائدہ تو اٹھاؤں نا۔ بہت مزے سے کہتی وہ عائشہ کو دنگ کر گئی۔ کیا مطلب کشش، ہم کڈنیپ ہو چکے ہیں اور آپ کو ایڈونچر کی پڑی ہے؟ عائشہ اس کے پاس آتے بولی، جو دروازے کے پیچھے چھپ رہی تھی، اشارے سے چپ کروایا اور دروازے کے ساتھ کان لگا کے سنا۔ عائشہ کو وہ کہیں سے بھی اس وقت ایک دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں البتہ عشر سامانیہ اس کی دلہن والی تھی، وہ باہر ہی ہیں اور 2 لوگ ہیں، دھیرے سے دماغ لڑاتے کہا، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ وہ 2 ہیں، وہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ عائشہ کو اس کا اندازہ لگانا کچھ اچھا نہ لگا۔ دوسری بات، مجھے آپ نہیں تم کو، بہت چھوٹی ہوں میں تم سے۔ اس کے کہنے پہ عائشہ نے بھویں اچکاتے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ تو اس عزت سے آپ کہہ رہی تھی ہم، اور پہلی بات یاد آنے پہ فوراً پوچھا، پہلی بات یہ کہ تم بولتی بہت زیادہ ہو۔ کہتے وہ وہاں سے واپس پیچھے گئی اور مزید مٹی اپنے ہاتھوں میں لی اور کچھ اپنے کامدار دوپٹے میں رکھ کے گرا لگا لی۔ او خدایا، تم نے تو سارا دوپٹہ خراب کر دیا۔ عائشہ کو اس کی یہ حرکت پہ شوق لگا۔ کشش نے اس کے چہرے کی طرف ایسے دیکھا جیسے کھا جائے گی۔ میرا دوپٹہ ہے نا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہی منہ بنا کے وہ پھر سے دروازے کی طرف بڑھی۔ عائشہ شاکڈ، کشش شاکڈ، وہ اندر کی طرف آ رہے ہیں، دروازے کے پیچھے چھپ جاؤ، کشش نے اسے جلدی سے کہا، لیکن وہ اپنی جگہ ساکت ہی رہی۔ کشش نے اسے کھینچ کے دروازے کے پیچھے کیا اور تبھی دروازہ کھلا۔ کام ہو گیا، کسی کو مجھ پہ شک نہیں، اب آگے کام تمہارا ہے، کوئی بھی کوتاہی نہ ہو۔ مدیحہ نے کہتے کال بند کی۔ میر یا امین ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ تکیے پہ سر ٹکاتے وہ آنکھیں موندے بہت سرور سے بولی، جبکہ یہ نہیں جانتی تھی کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اگر آج ہم کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا، اور اسی گڑھے میں ہم خود گریں گے، لیکن لوگ برائی کرتے وقت سب بھول جاتے ہیں، بس دنیا یاد رہ جاتی ہے جو ایک دن ختم ہو جانی ہے، پھر بھی جانتے بوجھتے اپنے لیے برائیاں اکٹھی کرتے جاتے ہیں، اپنا دین بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی۔ سر اس وقت پیراڈائز ہوٹل میں ہیں، کس کے ساتھ؟ آدھی بات
رک کے ٹھہر کے ادا کی۔ اس پہ کڑی نظر رکھو اور اس کے فون کی ڈیٹیلز نکلوا کے مجھے میل کرو، ہری آپ۔ یامین نے بات سنتے ہی اگلا آرڈر دیا۔ میں نے ساری ریکارڈنگ لیپ ٹاپ پہ کنیکٹ کی ہے۔ آزق کو سیلا میں اندر داخل ہوا، دونوں فوراً ریکارڈنگ دیکھنے لگے۔ گراؤنڈ فلور پہ لگے برائڈل روم کے اندر لگے اسپائی کیمرے کی ریکارڈنگ وہ دیکھ رہے تھے۔ یہ خاص کیمرے تھے جن کو صرف آج کل کی سیکیورٹی اور دہشت گردی کی وجہ سے لگایا گیا تھا، اور کوئی بھی اسے دیکھتا نہیں تھا۔ یہ کیا، یہ تو ابھی تینوں تھیں اور اب یہ اکیلی ریکارڈنگ دیکھتے ہی یامین چونکا۔ بیچ میں کیا ہوا؟ ٹائمنگ چیک کرو۔ ٹائمنگ صحیح ہے۔ آزق بہت کینلی آئیز سے چیک کر رہا تھا۔ تو پھر یہ بلیک کیوں ہو گیا؟ یامین نے حیرت سے پوچھا۔ کسی نے کیمرے کو ڈھانپ دیا ہے، آزق سمجھ گیا۔ یامین نے غور کیا تو اسے بھی سمجھ لگ گئی۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یامین سوچ میں پڑا۔ لک دیٹ، کیمرہ دوبارہ کلیئر ہو چکا تھا جس میں مدیحہ بے ہوش پڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یامین نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو اب مدیحہ ہی بتائے گی۔ آزق نے دانت پیسے اور دونوں کا رخ اب ہاسپٹل کی طرف تھا۔ دروازہ جیسے کھلا، کشش اور عنائشہ دروازے کے پیچھے چھپی تھی۔ دروازہ کھلنے سے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور ہر چیز واضح ہو گئی۔ یہ لڑکیاں کہاں چلی گئیں؟ اسد نے حیرت سے کہا اور حسن کی طرف مڑا ہی تھا۔ کشش نے بنا ایک منٹ ضائع کیے مٹی ان دونوں کی آنکھوں میں اچھالی۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھے۔ دونوں کے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ گئے۔ کشش نے ان میں سے آگے والے کو پش کیا تو وہ پیچھے کھڑے شخص پہ جا گرا۔ کشش نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور عنائشہ کا ہاتھ پکڑے باہر نکلی۔ باہر نکلتے ہی سب سے پہلے روم کا دروازہ باہر سے لاک کیا۔ عنائشہ تو اس کی ہمت پہ دل ہی دل میں اسے داد دیتی رہی۔ دروازہ کھولو، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یوں ایک شخص کی آواز دروازے کے اندر سے سنائی دی۔ اور بھائی پہلے پکڑ کے تو دکھاؤ، کشش نے مزے سے باہر کھڑے ہوتے ہاتھ دیکھا۔ نکلو یہاں سے۔ عنائشہ نے کشش کو کھینچا اور دونوں باہر نکلی، لیکن اندر آتے شخص کو دیکھ کے ٹھٹکی۔ اب کیا کریں؟ عنائشہ گھبرا گئی۔ ڈونٹ وری، میں ہوں نا زائدہ، میں سنبھال لوں گی، کشش نے مسکرا کہا، جبکہ عنائشہ اپنا نام بگاڑے جانے پہ اسے گھورنے لگی۔ اتنے میں وہ شخص بھی سامنے آ گیا اور ان دونوں کو دیکھ کے وہ چوکنا ہوا۔ تم دونوں باہر کیسے نکلی؟ اسد، وہ کدھر ہو؟ اوئے کدھر ہو؟ اس نے صدا لگائی۔ کشش اتنے میں دوپٹے میں ڈالی مٹی نکال چکی تھی اور وہ مٹی بھی بہت مہارت سے اس کی آنکھوں میں اچھالی اور اسے دھکا دیا۔ اسے لگا اس کی آنکھوں میں کسی نے مرچی ڈال دی ہو۔ بھاگو! کشش نے عنائشہ کو لیا اور دوڑ لگا دی۔ وہ شخص بھی آنکھیں ملتا پیچھے ہو لیا، لیکن ان کی سپیڈ کافی زیادہ تھی۔ آگے جا کے وہ واپس پلٹا۔ وہ واپس اندر آتا وہ کمرے کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ دونوں غصے سے باہر نکلے۔ کہاں گئیں وہ؟ اسد چلایا۔ الو کے، وہ بھاگ گئی ہیں۔ تم دونوں سے ایک کام بھی صحیح سے نہیں ہو سکا۔ میں نے کہا بھی تھا اس کے ہاتھ باندھ دیں۔ اسد نے اپنی منطق میں بتا دیا۔ علی نے گھور کے اسد کو دیکھا۔ تم نے ان کے ہاتھ پیر نہیں باندھے تھے؟ کہا بھی تھا بھگتنا میڈم کو، چھوڑے گی نہیں وہ ہمیں۔ علی باہر نکلا۔ اب کیا کریں؟ گاڑی نکالو، وہ اس طرف گئی ہیں، زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی، جلدی کرو، علی نے کہا تو اسد نے فوراً گاڑی نکالی اور تینوں گاڑی میں بیٹھے گاڑی روڈ پہ ڈالی۔ کہاں ہے وہ؟ آزق اور یامین ہاسپٹل پہنچے تھے، سر اس طرف وارڈ میں، جلیل نے جواب دیا۔ وہ دونوں فوراً اس طرف بڑھے۔ روم کا دروازہ کھولا لیکن بیڈ خالی تھا۔ یہ کہاں گئی؟ آزق کو اچنبھا ہوا۔ سر ابھی یہیں تھی، میں نے خود دیکھا، بلکہ پوری نظر رکھی، جلیل نے گھبرا کے جواب دیا۔ ڈھونڈو اسے، کہتے ہی آزق اور جلیل نے پورا کمرہ چھان مارا لیکن وہ نہ ملی۔ لگتا ہے فرار ہو گیا۔ اگر اس کے کہنے کے مطابق وہ ابھی یہیں تھی تو پھر وہ زیادہ دور نہیں نکلی ہوگی۔ ہاسپٹل والوں کو الرٹ کرو اور مین گیٹ بند کرواؤ، یامین نے فوراً کہا تو آزق باہر نکلا۔ دیکھ لیں آپ میری بات نہیں نہ مان رہے، میں نے آپ سے بہت دور چلے جانا ہے۔ کشش کی روندی آواز یامین کے کانوں سے ٹکرائی۔ آج صبح ہی تو وہ آئی تھی اس کے پاس کہ اسی طرح شادی کو روک دیں، لیکن یامین نے نہیں مانی اس کی بات اور وہ ناراض ہو کے چلی گئی۔ کشش کہاں ہو تم؟ اتنی بڑی سزا، پلیز واپس آ جاؤ، ایک لمحہ میرے لیے جان لیوا ہو رہا ہے۔ تم؟ یامین کی آنکھوں گوشے نم ہوئے، سر جھک سا گیا۔ وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا، بس اسے ایک ہی ڈر تھا، وہ صحیح سلامت ہو، اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو، اس کے کشش تک پہنچنے تک وہ صحیح سلامت رہے۔ وہ اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا۔ یامین، وہ گیٹ کراس کر کے نکل چکی ہے، میں نے اپنے بندوں کو اس کے پیچھے بھیجا ہے، وہ انشاءاللہ بچے گی نہیں، آزق نے اسے تسلی دی، لیکن یامین میں خاموش رہا۔ آزق چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کندھے پہ دباؤ ڈالا۔ یامین میرے بھائی فکر نہ کرو، بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا۔ آزق کا اپنا دل اندر سے عنائشہ کو لے کے ڈرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ یامین کو تسلی دے رہا تھا۔ جانتا ہوں کچھ نہیں ہوگا اسے، وہ اپنی حفاظت کرے گی اور مجھے یقین ہے اپنے اللہ پہ، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، یامین نے اوپر کی طرف سر اٹھاتے یقین سے کہا۔ آزق نے اس بات میں سر لایا، تبھی یامین کے موبائل پہ کسی ان نون نمبر سے کال آئی تو دونوں چونکے، کال پک کرو، آزق نے کہا۔ یامین نے دھڑکتے دل سے آزق کو دیکھا، شاید کڈنیپرز کا ہو۔ آزق کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ عنائشہ کے لیے وہ دل سے دعائیں کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی چپ کیوں ہوا؟ آج تو تمہاری خوشی کا دن ہے، تو ایسے خاموش کیوں؟ سمیر نے کرن کو بہت چپ پایا تو اس کے پاس چلا آیا۔ مہمان کافی حد تک جا چکے تھے اور اب یہ سب بھی گھر جانے کا پلان کر رہے تھے۔ اسٹیج پہ کرن کو چپ چاپ بیٹھا دیکھ اس کے پاس بیٹھتے پیار سے بولا۔ آج اسے لگا اس کی بنو پرائی ہو گئی ہے۔ سمیر کشش نہیں ہے یہاں آج، یہ سب اسی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے اور وہی میری خوشی میں شامل نہیں ہے، کرن نے دکھ سے کہا۔ حیران تو میں بھی ہوں،
لیکن دادا جی نے بتایا کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو اس لیے نہیں اٹینڈ کر سکی۔ آج اس کی برتھ ڈے بھی تھی۔ کرن مزید افسردہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، گھر جا کے ہم دھوم دھام سے سیلیبریٹ کریں گے۔ سمیر نے اس کی ڈھارس بڑھائی تو کرن دھیمے سے مسکراتی اس بات میں سر لانے لگی۔ کیا ہے بھائی، کیوں رلا رہے ہو میری بیٹر ہاف کو؟ داوا نے پاس آ کے بیٹھتے کرن کو میٹھی نگاہ کے اثار میں لیتے سمیر سے کہا۔ کرن اس کی نظروں کی تپش خود پہ محسوس کرتی سر جھکا گئی۔ یہی میں آپ سے پوچھنے والا تھا، آپ کی بیٹر ہاف اداس کیوں ہے؟ سمیر نے داور سے الٹا سوال کیا۔ کیا ہوا کرن؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ وہ پریشان ہوا، اسے لگا اسی ماما نے کرن سے کچھ کہہ دیا ہوگا۔ نہیں کچھ نہیں سمیر، تو بس ایسے ہی۔ کرن نے سمیر کو گھورا، جس پہ سمیر مسکراتا ان دونوں کے پیچھے سے اٹھ گیا۔ کرن ماما نے تو کچھ کہا؟ داور کے چہرے پہ پریشانی رقم تھی۔ ارے نہیں کچھ نہیں کہا، پریشان ہوں، کشش کے لیے اداس تھی۔ کرن نے شرماتے لجاتے دھیرے سے داور سے کہا تو داور نے سکون کا سانس لیا۔ یہ تو اب گھر جا کے اس کی خبر لیتے ہیں کہ اتنے اہم موقع پہ وہ غائب ہو گئی، اور یامین بھائی کی بھی شادی تھی آج، دادا جی نے وہ بھی کینسل کر دی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے۔ داور نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ یامین بھائی تو کافی دیر سے نظر بھی نہیں آئے۔ کرن نے حال میں نظریں دوڑائی۔ میں بھی بزی ہوں گے، داور نے اس کو تسلی دی۔ چلیں گھر، باقی سب نکل گئے ہیں؟ سمیر نے اسٹیج کے پاس آتے پوچھا۔ ہاں چلتے ہیں۔ داور کھڑا ہوا تو کرن بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمیر نے کرن کو چادر اڑائی۔ اسٹیج سے اترتے داور نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ سمیر نے بے اختیار ان کی دل ہی دل میں نظر اتاری اور ان کی جوڑی کی سلامتی کی دعا کی۔ دونوں کی ہمراہی میں وہ باہر گاڑی کی طرف آئی۔ گاڑی میں بیٹھتے اب ان کا رخ گھر کی طرف تھا۔ اوف تھک گئی، وہ بھاگتے ہوئے کافی دور نکل آئی تھیں۔ انہیں پیچھے کرتا کوئی بھی نظر نہ آیا۔ تھوڑا کم کھایا کرو زائچہ، تاکہ بھاگنے میں آسان نہیں ہو۔ کشش نے پھولے سانس کے ساتھ کمر پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ کشش میرا نام عنائشہ ہے، زائچہ نہیں۔ عنائشہ کو اس کے دوبارہ نام غلط بولنے پہ غصہ آیا۔ اچھا، ادھر ادھر دیکھتے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ کسی پارک کے قریب کھڑی تھی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ کشش نے اس کے سر پہ دیکھا، جہاں سے خون کی کچھ بوندیں خشک ابھی نظر آ رہی تھیں۔ عنائشہ نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ نہیں ٹھیک ہوں میں، عنائشہ نے دھیمے انداز سے کہا۔ سچی نا؟ کشش نے فکر مندی سے کہا۔ عنائشہ اس کی فکر مندی پہ مسکرا دی۔ چلو، اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچے، آؤ اندر پارک میں چلتے ہیں۔ کشش نے عنائشہ سے کہتے قدم اندر کی جانب بڑھائے تو وہ حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ کشش ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہوگا۔ عنائشہ نے اس کے ارادے دیکھ اسے ٹوکا۔ ویٹ لڑکی، ایسے نہیں جا سکتے۔ کشش نے گیٹ سے اندر بڑھتے کہا۔ عنائشہ بھی ادھر ادھر دیکھتے اس کے پیچھے آگے بڑھی۔ وہ سب جگہ دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ پارک میں کوئی اکا دکا لوگ ہی تھے۔ دور ہی کشش کو ایک خاتون نظر آئی تو اس کے پاس بھاگی۔ ایکسکیوز می، اس بات سنیں؟ کشش نے شیریں انداز میں کہا۔ جی؟ وہ مڑی، اس کے ہاتھ میں فون تھا۔ مجھے آپ کا فون چاہیے پلیز، جسٹ فار 1 منٹ۔ کشش نے آنکھیں مٹکاتے کہا تو اس عورت نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ اس کا دلہن کا لباس اور بھی بکھری حالت کچھ زیادہ ہی مشکوک بنا رہی تھی۔ وہ نا ہماری گاڑی چوری ہو گئی ہے، سب کچھ وہ لے گئے ہیں، ہم بالکل خالی آتے ہیں، پلیز صرف ایک کال کرنی ہے۔ کشش نے اپنے الیوں کو دیکھتے صفائی پیش کی۔ ٹھیک ہے، ذرا جلدی کریں، مجھے جانا ہے۔ اس عورت نے اجازت دے دی۔ کشش نے شکریہ ادا کرتے فوراً یامین کو کال ملائی۔ اٹھا بھی لیں، کشش کو غصہ آیا۔ ہیلو، اگلی پال کال پہ کوئی؟ مجھے لگا آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن آپ نے تو شکر کیا ہوگا، جان چھوٹی، مزے سے آفس میں بیٹھے ہوں گے اور کافی پی رہے ہوں گے۔ کشش نے چھوٹتے ہی کہا۔ ایک لمحے کو یامین کو اپنے کانوں پہ شک گزرا۔ موبائل کان سے ہٹا کے چیک کیا، دوبارہ پھر کان سے لگایا۔ کشش یقین کرنا چاہا۔ شکر ہے آواز پہچان گئے۔ کشش نے بھرپور طنز کیا۔ کشش کہاں ہو تم، ٹھیک ہو؟ یامین کی آواز کی بے چینی صاف نوٹ کی جا سکتی تھی۔ الحمدللہ خیر خیریت سے ہوں، خوب انجوائے کر رہی ہوں، پکنک پہ جو آئی ہوں۔ اب کی بات دانت پیستے کہا۔ یامین اس کی عادت سے آج تک خار کھاتا آیا تھا، لیکن آج بے اختیار چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ کہاں ہوں؟ میں لینے آ رہا ہوں۔ دل کو تھوڑا سکون ہوا تو اس سے پوچھ تحازق کا اشارہ کرتا اسے لیے باہر گاڑی کی جانب نکلا۔ اب جا کے کوئی کام کی بات پوچھی ہے۔ ارد گرد دیکھتے وہ جگہ کا تعین کرنے لگی۔ یہ کوئی پارک ہے؟ 1 منٹ باجی، یہ کون سا پارک ہے؟ جس سے فون لیا تھا اس سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، فون بند کرو اور مجھے واپس کرو۔ اسے باجی کہنے پہ بے تحاشا کوئی غصہ آیا تھا۔ کشش نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ عنائشہ نے ماتھا مسلا۔ ارے باجی غصہ کیوں ہو رہی ہو، صرف پارک کا نام ہی تو پوچھا ہے۔ کشش نے منہ بناتے کہا۔ کشش وہ باجی کہنے پہ بڑکی ہے، عنائشہ نے اس کے کان میں گھس کے کہا۔ کشش نے اس بات پہ انکارا بھرا اور اس کی نظر سامنے پارک کے نام پہ گئی۔ غور کرنے پہ نام سمجھ میں آ گیا۔ نیشنل پارک ہے یہ، فوراً بتایا۔ کشش وہیں رہنا، میں زیادہ دور نہیں ہوں، بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا، میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اس بار دل سے بولی، اسے یامین کے لہجے میں اپنے لیے فکر مندی محسوس ہوئی۔ کشش دھیمے سے پکارا۔ وہ امتن گوش ہوئی۔ اپنا خیال رکھنا، میں جلدی پہنچتا ہوں۔ کشش کوئی جواب دیتی کہ اس لڑکی نے فون چپٹ لیا اور کال کٹ کر دی۔ اس کے چہرے پہ انتہا کا غصہ تھا۔ اوف، کیا ہوا باجی، بات تو کرنے دیتی پوری۔ کشش نے پھر سے اسے تپایا۔ میرا سارا بیلنس کلر کر دیا، وہ لڑکی منہ بنا کے بولی تو کشش نے بھی منہ بنایا۔ او ہیلو، کتنا خرچ ہوا ہے تمہارا بیلنس؟ میرے ہسبینڈ کو آ لینے دو، سپر کارڈ کروا دوں گی،
کنجوس۔ کشش نے بھی حساب باغ کیا۔ ہاں بہت لینڈ لارڈ ہو تو اپنا موبائل بھی لے لینا ایک۔ اس لڑکی نے بھی پورا بدلہ لیا۔ ہاں تو لے دے گا، پورے 6 ہوٹلز کا مالک ہے وہ، کوئی عام بندہ نہیں، سمجھی باجی؟ کشش نے جارحانہ انداز میں آگے بڑھتے کہا۔ خبردار جو مجھے اب باجی کہا تو۔ اس لڑکی کو اب واقعی غصہ آ گیا تھا۔ عنایشہ نے کشش کو کھینچ کے دوسری طرف لے جانا چاہا۔ اوکے باجی نہیں آنٹی کہہ دیتی ہوں، اب خوش؟ کشش پھر بھی باز نہ آئی۔ جاتے جاتے بھی اس لڑکی کو پھر تپ آ گئی اور وہ پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ ارے او باجی سپر کارڈ لیتی جانا، کشش کسی کا ادھار نہیں رکھتی۔ کشش نے اسے آواز لگائی۔ پلیز یار چپ کر جاؤ، اگر وہ کڈنیپرز ہمیں ڈھونڈتے یہاں آ گئے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ عنایشہ اسے سمجھانے لگی۔ کشش کا موڈ آف ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ عنایشہ کو وہ چھوٹی پٹاخہ بہت پیاری لگی تھی۔ بھاگ بھاگ کے بھوک لگ گئی ہے، ایک بینچ پہ بیٹھتے نے روٹھے پن سے کہا۔ عنایشہ بھی اس کے ساتھ ہی بینچ پہ بیٹھ گئی۔ مجھے بھی۔ عنایشہ نے بھوک کا نام سنا تو اس کے پیٹ میں بھی چوہے دوڑنے لگے۔ کشش کی آنکھیں ایک دم چمکنے لگی۔ چلو آ جاؤ، پھر پہلے پیٹ پوجا کرتے ہیں، پھر کام دوجا کریں گے۔ وہ مزے سے اٹھتی سامنے ہوٹل میں گھسی اور قدرے کارنر کی ٹیبل پہ وہ بیٹھ چکی تھیں۔ کشش بنا پیسوں کے ہم نے کیا کھانا، چلو اٹھو یہاں سے چلیں۔ عنایشہ نے دھیمی آواز میں اسے ٹوکا۔ جی کشش نے اسے چپ کرایا۔ یس میم یور آرڈر پلیز۔ ویٹر نے مینیو کارڈ کو کشش کو تھمایا تو کشش مزے سے آرڈر دینے لگی۔ چکن بریانی، سیخ کباب، رشین سیلڈ اینڈ وہ کافی لمبا چوڑا آرڈر دینے کے بعد عنایشہ کی طرف مڑی۔ تم کیا لوگی؟ بہت پرسکون انداز پوچھا۔ ایک گلاس پانی، گلا خشک کرتے وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ شیور میم۔ وہ آرڈر لے کے جا چکا تھا۔ یہ جو اتنا سارا آرڈر دیا ہے یہ کون کھائے گا؟ عنایشہ کو فکر ہوئی۔ ہم مل کے کھائیں گے، اور کون کھائے گا؟ پرسکون دائیں بائیں سب جگہ دیکھتے وہ مطمئن ہوتی بولی۔ اور بل؟ ایک آئی برو اچکاتے پوچھا۔ اس کی تم ٹینشن نہ لو، لینڈ لارڈ آتے ہوں گے وہی دیں گے۔ تھوڑا ٹیبل پہ جھک کے آگے ہوتے کہا۔ وہ کون ہے اب؟ عنایشہ نے بھی سرگوشی میں پوچھا۔ میرے ہسبینڈ، اور کون؟ وہ باجی کہہ رہی تھی نا لینڈ لارڈ، تو مجھے اچھا لگا نام، اب اسی نام سے بلایا کروں گی۔ اپنی بات کو وہ بہت انجوائے کرتے بولی۔ عنایشہ بس نفی میں سارے لاتی رہ گئی۔ ویٹر آرڈر پاس کر چکا تھا اور اب وہ بہت سکون سے کھانے سے انصاف کر رہی تھی۔ کھانا دیکھ عنایشہ کو بھوک بھی چمک گئی۔ اس نے بھی ساری سوچیں جھٹک کر کشش کا ساتھ دینا ضروری سمجھا۔ اور کتنا ٹائم لگے گا؟ یامین نے بے چینی سے پوچھا۔ بس پہنچنے والے۔ حاذق نے گاڑی کا موڑ کاٹا، اسی لمحے موبائل پہ آتی کال پہ وہ چونکا۔ ہاں بولو۔ جلیل کی کال تھی۔ جلیل مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، سمجھے؟ حاذق نے کچھ زیادہ ہی غصے سے کہا اور کال بند کر دی۔ حاذق ایک بار کشش مل جائے پھر اس لڑکی کو بھی دیکھ لیں گے، ڈونٹ وری۔ بس میں چاہتا ہوں کہ سب کے گھر جانے سے پہلے کشش مل جائے تاکہ کسی کو بھی اس کی کڈنیپنگ کا پتہ نہ چلے۔ یامین نے موبائل سائلنٹ پہ کیا۔ وہ بند کرنا چاہتا تھا لیکن کشش کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ وہ دونوں ٹھیک ہی ہوں گی۔ بے اختیار حاذق کے لب سے ادا ہوا تو یامین نے اسے گردن موڑ کے دیکھا جو سامنے دیکھتا گاڑی چلا رہا تھا۔ کشش کے ساتھ جو لڑکی ہے یہ وہی ہے نا جسے تم 8 ماہ سے تلاش کر رہے تھے؟ یامین نے اس کی بات سے اندازہ لگایا۔ حاذق نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سامنے ونڈ اسکرین پہ، لیکن اس کی خاموشی سے یامین جان گیا جبکہ حاذق کی اس لڑکی کے لیے محبت اور دیوانگی اور پھر نفرت سب دیکھ چکا تھا، لیکن یہ وقت صحیح نہیں تھا بات کرنے کے لیے، اس لیے یامین خاموش ہی رہا۔ سب لوگ گھر آ گئے تھے لیکن یامین اور کشش کا کہیں کچھ پتہ نہ تھا۔ دادا جی کال بھی کر چکے تھے، یامین کال نہیں اٹھا رہا تھا اور کشش کا نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے لیکن نہیں جانتے تھے کہ ان کے بچے کس مصیبت میں تھے میں ہیں۔ وہ کھانا کھا کے سکون سے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی۔ ہاں مزہ آ گیا، کشش نے بھرپور انداز میں کہا۔ ویٹر بل لے کے آ جائے گا؟ ابھی کیا کرنا ہے؟ عنایزہ نے دھیرے سے پوچھا۔ کھانا پیٹ بھر کے کھایا ہے تو اب تھوڑا ہضم بھی کرتے ہیں۔ کشش نے مسکراتے آگے ہوتے سرگوشی کی۔ کیا مطلب؟ عنایشہ کو گڑبڑ لگی۔ بھاگنا ہے؟ آنکھ ویک کرتے کہا۔ نو کشش۔ عنایشہ نے نفی میں سر لایا۔ برتن دھو لو پھر، کیونکہ میں تو چلی کہتی کشش نے بھاگنے کی پوزیشن لی اور ریسٹورانٹ سے باہر نکل گئی۔ عنایشہ نے ویٹر کی جانب دیکھا جو انہیں دیکھتا دنگ کھڑا تھا۔ عنایشہ نے بھی بھاگنا بہتر سمجھا اور کشش کے پیچھے ہی وہ بھی بھاگی۔ جن کو ویٹر بھی ہوش میں آتے ان کے پیچھے ہی لپکا تھا، جبکہ ویٹر ہوش میں آتے ہی ان کے پیچھے ہی لپکا۔ آگے سے آئی تو وہ دونوں رک گئیں۔ گاڑی انہیں کڈنیپرز کی تھی، وہ خیر بھری نظر ان پہ ڈالتے باہر نکلے گئے کام سے۔ آگے کڈنیپرز، پیچھے ویٹر، دونوں طرح سے وہ گھیر گئی تھی۔ بہت بھاگ لیا، اب بھاگ کے دکھاؤ۔ کڈنیپر جلیل نے غصے سے کہا۔ چیلنج؟ کشش زہریلا بڑبڑائی۔ عنایشہ نے اسے دہل کے دیکھا۔ کشش ٹانگوں میں جان نہیں، کیسے بھاگیں گے؟ عنایشہ منمنائی۔ کشش نے اسے گھور کے دیکھا اور پیچھے مڑتے دوڑ لگا دی۔ عنایشہ نے کڈنیپر کو ایک نظر دیکھ کشش کے پیچھے دوڑ لگائی۔ کڈنیپر منہ دیکھتے رہ گئے۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو اور ان کا پیچھا کرو، جلیل نے بولا تو اسد اور حسن فوراً واپس گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی ان کے پیچھے لگا دی۔ دونوں سڑک پہ اندھادھند بھاگ رہی تھی۔ سامنے ایک ویٹر جو ان کا پیچھا کر رہا تھا ان کو اپنی طرف بھاگتا دیکھ وہیں تھما۔ اسے کوئی سمجھ نہ آیا کہ وہ اس کی طرف کیوں بھاگی آ رہی ہیں۔ سڑک سنسان اور رات کا وقت، وہ گھبرا گیا۔ بھوت بھوت بچاؤ! کشش نے چلانا شروع کر دیا۔ عنایشہ نے بھاگتے ہوئے اس افلاطون کو دیکھا۔ ویٹر کے سننے کی دیر تھی، اس نے بھی الٹی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ بیچارہ ڈرپوک سا پیسوں کے لیے جان کو خطرے میں ڈالنا اسے صحیح نہ لگا۔ کہاں ہے بھوت؟ وہ بھاگتا ہوا بولا۔
وہ گاڑی میں 3 بھوت ہیں، انسان کے روپ میں، انسانوں کو کھاتے ہیں، بھاگ لو اگر جان پیاری ہے تو۔ کشش نے بھاگتے ہوئے اسے مزید ڈرایا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو واقعی گاڑی ان کے پیچھے تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں بھاگتی اس سے آگے نکل گئی تھیں۔ اس نے بھی سپیڈ پکڑی اور ان کو بھی کراس کر گیا اور وہ دونوں دیکھتی رہ گئیں۔ گاڑی ان کے قریب پہنچنے والی تھی اور اب ان کی ٹانگوں میں جان بھی باقی نہیں بچی تھی۔ وہ کڈنیپرز بھی ان کو جان بوجھ کے بھگا رہے تھے تاکہ تھک کے خود ہی ہار مان جائیں۔ وہ ان کی حالت کو انجوائے کر رہے تھے۔ عنائشہ نے مڑ کے ان کو مسکراتے دیکھا۔ وہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا یہ؟ عنائشہ نے دانت پیستے کہا۔ کیا خیال ہے؟ مزہ چکھائیں پھر ان کو؟ کشش نے آنکھ میں کرتے کہا جبکہ بھاگنا نہیں روکا۔ ڈن پارٹنر۔ عنائشہ بھی کشش کے رنگ میں رنگ گئی۔ پورا پارک چھان مارا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ وہ دونوں بہت پریشان تھے، کہاں چلی گئی؟ یامین نے ماتا مسئلہ۔ حاذق نے گہرا سانس کھینچ کیا۔ پارک تقریباً خالی ہو چکا تھا اور ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ دادا جی کی کال آ رہی ہے بار بار، کیا کروں؟ کیا جواب دوں گا انہیں؟ یامین نے موبائل حاذق سے سامنے کرتے کہا جس پہ کال آ رہی تھی۔ اتنے میں ایک شخص بھاگتا ہوا ان کے پاس سے گزرا۔ بھوت بھوت بچاؤ! ان دونوں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگے۔ وہاں ایک ریسٹورینٹ میں گھس گیا۔ کیا بول رہا ہے؟ کون سا بھوت؟ مینیجر نے اس شخص سے غصے سے پوچھا۔ وہ 3 بھوت وہاں، وہ ہکلاتے بولا۔ تمہیں بھیجا تھا ان لڑکیوں سے بل لو اور تم واپس آ کے اب یہ ڈرامہ کر رہے ہو تاکہ میں بل معاف کر دوں، لیکن یاد رکھنا بل تمہاری تنخواہ میں سے کٹے گا۔ مینیجر نے اسے اچھا خاصا لتاڑ کے رکھ دیا لیکن وہ ڈر کے مارے چپ ہی رہا۔ مینیجر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ حاذق اور یامین اس ویٹر کی طرف بڑھے۔ 1 منٹ، کیا وہ یہ لڑکی تھی؟ یامین نے کشش کی تصویر موبائل پہ اسے دکھائی۔ اس نے آنکھیں پھاڑے پہلے تصویر کو دیکھا پھر یامین کو۔ جی یہی تھی، کھانا کھا کے بل دیے بنا ہی بھاگ گئی۔ یہ اس کے ساتھ ایک اور بھی تھی۔ ویٹر فوراً بولا۔ کہاں گئی ہیں وہ؟ حاذق نے بنا دیر کیے سے پوچھا۔ وہ اس طرف، وہاں بھوت ہے۔ وہ پھر گھبرا کے بولا۔ تھینک یو۔ دونوں اس طرف نکلے لیکن یامین واپس مڑا۔ یہ آپ کا بل۔ 5,000 ہزار کے ڈھیر سارے نوٹ اپنے والٹ سے نکالے اس ویٹر کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ وہ حیران رہ گیا۔ سر بہت زیادہ ہیں، وہ منمنایا۔ باقی ٹپ رکھ لو۔ حاذق نے جاتے ہوئے مڑ کے دیکھا اور دونوں گاڑی کی جانب بڑھے اور گاڑی اس کے بتائے ہوئے راستے پہ ڈال دی۔ کشش یو آر امپاسبل۔ یامین دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ اس کے چہرے پہ دھیمی سی مسکان کی آنچ تھی جیسے سلگتی زمین پہ بارش کی چھوٹی چھوٹی بوندیں برستی ہیں۔ وہ اپنے اندر کے چھپے اس احساس کو باہر آنے سے مزید روک نہیں پا رہا تھا۔ دل اس کے لیے ایک الگ ہی ترنگ میں دھڑک رہا تھا۔ حاذق بھی اس کے چہرے کی ایک الگ ہی مسکراہٹ کو دیکھ اس کے لیے دل سے خوش ہوا تھا اور دعا کی تھی کہ وہ دونوں ٹھیک ہوں۔ ایسی بھی کیا بیماری کہ ابھی ہاسپٹل میں ہے اور گھر ہی نہیں آئی؟ سویرا بیگم وال کلاک پہ ٹائم دیکھتے بولی۔ دادا جی کو بھی بے انتہا غصہ تھا جس کی وجہ یامین تھا۔ ان کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایاز صاحب نے بھی کافی دفعہ کال کی لیکن اس نے نہیں اٹھائی۔ اب تو سارے گھر والے واقعی پریشان ہو گئے تھے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کسے اس وقت بار بار فون کر رہی ہیں؟ شہریار نے گھڑی سائڈ دراز پہ رکھتے سرسری سے پوچھا۔ عنائشہ کو اتنی دیر ہو گئی ابھی تک آئی نہیں، کال کرتے وہ پریشانی سے بولی۔ شہریار صاحب کے کان بھی کھڑے ہوئے۔ کہاں گئی تھی وہ؟ انہوں نے مڑ کے بیوی سے پوچھا۔ جاب کرتی ہے وہ، لہجے میں شکوہ تھا۔ شہریار صاحب نے لب بھینچے۔ ایسی کون سی جاب ہے کہ رات کے 10 بج گئے اور گھر نہیں آئی؟ اب ذرا برمی سے پوچھا گیا۔ معلوم نہیں، نہ انہوں نے بتایا نہ میں نے پوچھا۔ صاف الفاظ میں کہتی ہوں وہ اپنی میڈیسن لینے لگی۔ اپنی پریشانی میں انہوں نے بہت آرام سے شہریار کے کندھوں پہ ڈال دی تھی۔ وہ جانتی تھی بھلے وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر پائے لیکن ایک باپ کی تڑپ ان کے اندر بھی ہے۔ اپنی میڈیسن لے کے وہ آنکھیں موند کے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا گئی جبکہ شہریار صاحب اٹھے، موبائل اٹھایا اور باہر نکلے۔ وہ جانتی تھی اب وہ عنائشہ کو پا لیں گے۔ ایک پیاری سی مسکراہٹ نے ان کے لبوں کو چھوا۔ کشش نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے ایک سائڈ پہ کافی زیادہ پتھر نظر آئے لیکن وہ بہت بڑے تھے۔ کشش نے عنائشہ کو اشارہ کیا اور وہ دونوں اس طرف بھاگتی پہنچی۔ زیادہ سارے پتھر ہاتھ میں اٹھائے اور عنائشہ کو دیکھا۔ فائر! کشش زور سے چلائی اور دونوں اندھا دھند گاڑی پہ پتھر مارنے لگی۔ وہ جو ان کی بے بسی کو انجوائے کر رہے تھے اچانک پتھروں کی بارش پہ وہ گھبرا گئے۔ گاڑی روکو، ان کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اسد غصے سے حسن سے بولا۔ کشش نے ایک بڑے پتھر کا نشانہ تاک کے ٹائر پہ مارا جس سے گاڑی ان بیلنس ہوئی۔ حسن نیا تھا اس کام میں اس لیے وہ سنبھال نہ سکا۔ کیا کر رہا ہے پاگل، گاڑی سنبھال! جلیل بہت اونچی آواز میں چلایا۔ گاڑی ان کے پاس پہنچی تو وہ دونوں پھر بھاگنے کی تیاری باندھتے نکلتے جلیل کے سر پہ زور سے پتھر مار چکی تھی کیونکہ وہ گاڑی آہستہ ہونے پہ باہر نکلا تھا اور وہ یہی غلطی کر گیا۔ او میرا سر! اس کا ہاتھ سر پہ گیا جہاں سے خون نکلا۔ کشش کے نشانہ بازی کی پریکٹس آج خوب کام آئی۔ رن! کشش نے عنائشہ کو کہا اور دوڑ لگا دی۔ عنائشہ سارے پتھر ہاتھ سے نیچے گرائے اور کشش کے پیچھے بھاگی۔ دونوں نے اپنی سپیڈ بڑھائی لیکن اب وہ زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتی تھی۔ بہت دیر سے بھاگ کے اب ان کی ٹانگیں جواب دے گئی تھیں۔ سانس پھول چکا تھا۔ ایک جگہ رک سانس بحال کیا۔ مجھے نا بد دعا لگی ہے کہ بس ساری زندگی بھاگتی رہوں، کشش نے پھولے سانس سے کہا۔ میری بھی اب بس ہو گئی ہے۔ وہ آ رہے ہیں پیچھے، عنائشہ نے کہتے مڑ کے دیکھا اور کشش سے کہا۔ بہت ہی کوئی ڈھیٹ کڈنیپرز ہیں، کشش نے دانت پیس سے کہا۔ اور ایک اور وہ لینڈ لاٹ ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہیں، کشش برا سا منہ بناتے بولی اور دونوں ہی دکھتی ٹانگوں سے ایک بار بھاگنے لگیں۔
ویٹ حاذق گاڑی روکو۔ یمین کی نظر سامنے سے بھاگتی ہوئی اپنی طرف بڑھتی کشش پہ جا ٹھہری۔ حاذق نے گاڑی کو فوراً بریکس لگائیں، دونوں پلک جھپکتے باہر نکلے۔ کشش کے پیچھے عنایشہ بھی حاذق کی نظر پڑی تو اس کے دل نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ کشش بھاگتی ہوئی یمین کے قریب پہنچی، یمین نے اسے اپنی پناہوں میں لیا اور کشش کو ایسے لگا جیسے وہ کسی کے مضبوط اثار میں آ گئی ہو۔ لمبے اور گہرے سانس لیتی وہ یمین کے سینے سے لگی، آنکھیں موندے اس کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو اسے محسوس کرتی خود وہ پرسکون کر رہی تھی۔ یمین نے اسے کسی بچے کی طرح اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا اور آنکھیں موندے وہ بھی دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ عنایشہ حاذق کو دیکھ وہیں اس کے قدم تھمے۔ دوسری طرف حاذق بھی جو بھاگا آ رہا تھا اس طرف وہ بھی رکا۔ دونوں کی نظریں ملیں، ایک پل کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ اللہ کا شکر ادا کیا۔ عنایشہ کی پلکیں بھیگنے لگیں، نظریں پھیلیں، رخ بدلا، آنسو پوچھے، آنکھیں بند کرتے گہرا سانس خارج کیا جیسے بہت تھک گئی ہو۔ حاذق بھی دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ حاذق نے بنا کچھ سوچے سمجھے دل کی بات مانتے اس سے بہت نرمی سے پوچھا۔ عنایشہ نے ناک پونچھے اور ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے اس بات میں سر لایا جبکہ اس کے ماتھے پہ خون کے جمے قطروں کو وہ بہت آسانی سے دیکھ گیا۔ اسے چوٹ لگی تھی۔ حاذق کا دل بے چین ہوا۔ گاڑی واپس موڑ۔ دور سے ہی جلیل یمین کو پہچان گیا تھا۔ حسن سے کہتے وہ گاڑی واپس موڑ گئی۔ لیکن سر، وہ لڑکیاں سامنے ہی ہیں۔ حسن ہاتھ آیا، شکار چھوڑنے پہ تیار نہ تھا۔ تجھے جو کہا ہے وہ کر، اگر جان پیاری ہے تو نکلو فوراً، اس بندے کے ہاتھ لگے نا تو سیدھا اوپر پہنچیں گے، نکلو اب۔ جلیل نے افراتفری میں یمین کی طرف اشارہ کرتے کہا اور گاڑی کو واپس موڑ لیا۔ اتنی دیر کر دی آنے میں؟ سر اٹھا کے وہ یمین سے شکوہ کرتی یمین کے دل کی دنیا ہلا گئی۔ دلہن کا بکھرا بکھرا روپ اور خمار آلود آنکھیں اور شربتی لب اور ایک استحقاق۔ یمین کا دل تو اپنے اختیار میں رہا ہی نہیں، بے اختیاری دہکتے لبوں کو اس کے ماتھے پہ رکھا، دونوں ہی آنکھیں بند کیے اس لمحے ایک دوسرے کا ہونا محسوس کر رہے تھے۔ وہ یمین کے سہارے ہی کھڑی تھی، اس کے اندر جیسے جان ختم ہو گئی ہو۔ کشش ٹھیک ہو؟ یمین کو اس کا وجود بے جان سا محسوس ہوا۔ نیوا آنکھیں کیے اور چہرے پہ ایک دل فریب مسکان آ گئی۔ یمین اس کی حالت کے پیش نظر مزید کچھ نہ بولا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھائے گاڑی کی جانب بڑھا۔ آج ایک الگ ہی احساس نے گھیرا تھا اسے، وہ پل جو وہ دور تھی اور وہ پل جب وہ اسے واپس ملی، اس آگاہی کے تھے کہ جو محبتوں کا وجود دلوں میں ڈال دیتی ہے۔ وہ اسے اچھی لگتی تھی، نکاح سے پہلے یا بعد وہ تعین نہ کر سکا، لیکن اس کا ہونا یمین کی سانسوں کے ہونے کے لیے ضروری تھا۔ اس بات کے علم سے ہو گیا تھا۔ حاذق یمین اور کشش کو امیر ولا ڈراپ کرتا عنایشہ کو لیے ہاسپٹل آ گیا۔ اس کی چوٹ اسے بے چین کر رہی تھی۔ عنایشہ نے خاموشی سے اپنا چیک اپ کروایا۔ ڈونٹ وری، زیادہ گہرا زخم نہیں ہے، بینڈیج کر دیا اور یہ میڈیسن لے لیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ حاذق شکریہ ادا کرنا عنایشہ کو لیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ حاذق نے ایک دو بار اسے دیکھا لیکن وہ باہر ہی دیکھتی رہی، یہی بات اسے تکلیف دے رہی تھی۔ عنایشہ تم ٹھیک ہو نا؟ حاذق کو سمجھ نہ آیا کیا بات کرے، پھر بھی بات شروع کی لیکن عنایشہ نے اگنور کر دیا۔ حاذق نے لب بھیجے اور گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ عنایشہ کو اس کے غصے کا اندازہ ہوا جب گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھی۔ حاذق سپیڈ آہستہ کریں، وہ گھبرا کے بولی۔ اب کے بار حاذق نے اگنور کیا اور مزید سپیڈ بڑھا دی۔ عنایشہ اتنی تیز سپیڈ پہ بہت سخت گھبرا گئی، پہلے سے ہی اس کی طبیعت صحیح نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ سر نیچے کر گئی۔ حاذق پلیز گاڑی سلو، مزید وہ بول نہ پائی، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا۔ حاذق نے ایک نظر اسے دیکھا اور جھٹکے سے بریک لگائی کہ اس کا سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا۔ اسے لگا پوری دنیا ہی گھوم گئی ہو۔ ایک پل میں اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سر پہ ہاتھ رکھے وہ تڑپ گئی۔ اترو گاڑی سے۔ حاذق نے بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے اسے حکم نامہ جاری کیا۔ عنایشہ نے دکھی نظروں سے اسے دیکھا اور خاموشی سے چادر اپنے گرد لپیٹتی دروازہ کھول نیچے اتری۔ گھر آ چکا تھا، اسے اندازہ نہ تھا۔ پلٹ کے دیکھا، وہ زخمی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عنایشہ خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئی جبکہ حاذق نے زور سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ وہ عنایشہ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا لیکن پھر بھی دے گیا۔ گاڑی پارک کرتا وہ بھی اندر کی جانب بڑھا جہاں عنایشہ کی پیشی شہریار کی عدالت میں تھی۔ شہریار غصے سے بھرے کھڑے تھے جبکہ عنایشہ ساتھ جھکائے کھڑی تھی۔ یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ شریف گھر کی بچیاں اتنی رات کے گھر سے باہر رہتی ہیں کیا؟ اس کے سر کی چوٹ کو بھی نظر انداز کرتے شہریار صاحب کا انداز بہت روکھا تھا۔ عنایشہ کا سر نہ اٹھا، وہ خاموش ہی رہی۔ جمیلہ بیگم بھی سیڑھیوں پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، ان کا بس نہیں چاہ رہا تھا عنایشہ کو اپنے آنچل میں چھپا لیں۔ بابا، حاذق آگے بڑھا، حاذق آپ بیچ میں نہیں بولیں گے، اس معاملے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہریار صاحب دھیمے لیکن سخت لہجے میں بولے، اور آپ ایسی کون سی جاب ہے جہاں آپ کو رات بھر رہنا پڑے؟ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ آج عنایشہ کو بخشنے کے موڈ میں نہ تھے۔ عنایشہ آنکھیں بند کیے ان کے باز پر سن رہی تھی۔ کتنا اس کا دل تھا کہ یہ بندہ اسے مخاطب کرے، اس پہ باپ ہونے کا حق جتائے۔ عنایشہ کا انجانے میں ہی آج دل کا ارمان پورا ہو گیا تھا۔ وہ بہت مطمئن کھڑی تھی، ان کی ڈانٹ اسے پھولوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ سر تو جھکا تھا لیکن دل میں فخر تھا کہ یہ شخص اس کا باپ ہے، اس کا صاحبان۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ شہریار کو اس کی خاموشی بری لگی۔ بابا، حادثہ ہو گیا تھا چھوٹا سا، اس لیے دیر ہوگی۔ حاذق سے رہا نہ گیا اس لیے بول پڑا۔ شہریار نے گہرا سانس خارج کیا۔ آئندہ ایسا نہ ہو، جو بھی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے
گھر میں انفارم کریں، جائیں اپنے روم میں۔ لہجہ دھیما ہوا لیکن الفاظ میں نرمی نہ تھی۔ عائشہ بنا دیکھے اس بات میں سر لاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ عازق بھی خاموشی سے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ شہریار ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کچھ اور ہی سوچنے لگے تھے، جبکہ جمیلہ بیگم عائشہ کے روم کی جانب اس کے پیچھے ہی بڑھی۔ میروالا کے گیٹ کے اندر یامین نے قدم رکھا۔ کشش ابھی بھی اس کی باہوں میں تھی، ایک پھول جتنا بھی۔ یامین کو اس کا ویٹ نہ لگا، جبکہ کھانا بے حساب۔ اس کے چہرے پہ تھکن کے آثار دیکھتا وہ زیر لب مسکرایا، اور وہ آنکھیں مودے یامین کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں بند کیے سکون محسوس کر رہی تھی، یہ جانے بنا کے اندر دونوں کے لیے ایک طوفان کھڑا ہو چکا ہے، جس کا ان دونوں نے مل کے سامنا کرنا ہے۔ یامین جیسے ہی میروالا میں داخل ہوا، سب کو سامنے براجمان دیکھ حیران ہوا۔ وہ سب ابھی تک جاگ رہے تھے، اسے لگا تھا کہ وہ سو گئے ہوں گے، لیکن یامین نے کشش کو نیچے اتارا۔ وہ بھی سب کو سامنے دیکھ تھوڑی کنفیوز ہو گئی تھی، لڑکھڑا کے گرنے والی تھی کہ یامین نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھ کے اسے اپنے اثار میں لیا۔ اس کی ٹانگوں میں جان کہاں تھی کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی۔ کشش نے سامنے دیکھا جہاں سب کی نظروں میں سوال تھے ان گنت، اور کچھ کی نظروں اور چہروں پہ غصہ۔ کشش کی نظروں نے اپنے دادا جی کا طواف کیا، اس کے چہرے پہ بھی سنجیدگی تھی، اور وہ بھی کچھ ناراض سے لگے۔ کشش نے گردن موڑ کے یامین کو دیکھا، جو مطمئن کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، دادا جی کی آواز نے سب کو خاموش کروا دیا۔ یامین، یہ سب کیا ہے؟ دادا جی نے کرخت لہجے میں دریافت کیا۔ انہیں کشش کی حالت دیکھ کے بہت عجیب لگا تھا۔ دیکھو تو کیسے چپک کے کھڑی ہے۔ امارہ بیگم کو بھی کشش کے یامین کے سینے سے لگ کے کھڑے ہونے پہ غصہ سا آ گیا۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ سویرا بیگم کی زبان بھی چلی۔ دادا جی نے ان دونوں پہ ایک قہر کی نظر ڈالی۔ حق ہے اس کا۔ یامین کے مضبوط لہجے نے سب کو چونکا دیا، اور اپنا اثار مزید کشش کے گرد مضبوط کیا کہ وہ جو تو یامین کو دیکھے گی۔ کیا مطلب؟ کیسا حق؟ سویرا بیگم کو کچھ گڑبڑ لگی۔ نکاح میں میرے مضبوط لہجہ اور سردوا سب کو سختہ طاری کر گیا۔ ایک پل کو تو سب کی زبان تالو سے جا چپکی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کشش سے نکاح کر کے آئے ہو؟ حیات صاحب کو بھی اب ہوش آ ہی گیا۔ دیکھا چھپ کے نکاح کر آئی۔ سویرا بیگم نے دانت پیسے کہا، چھپ کے نہیں کیا، میں نے خود کروایا ہے۔ دادا جی نے ان سب کی بولتی بند کرا دی۔ اب تو جیسے سب کو سام سونگ گیا ہو۔ آپ نے میرے بیٹے کا نکاح میرے بغیر ہی؟ حیات صاحب دکھ سے بولے، نکاح کے لیے لڑکا لڑکی، قاضی اور لڑکی کے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور نکاح ہو جاتا ہے۔ کشش کا سرپرست اور اس کے نکاح کا وکیل میں ہوں، تو اس نکاح کو کون روک سکتا تھا؟ دادا جی نے سخت لہجے میں کہا۔ سبھی ایک دوسرے کو تکتے رہ گئے۔ اب نے تو سب پہ ایٹم بم ہی گرا دیا، دھیرے سے یامین کو کہتی۔ وہ سامنے سب کے چہروں کو دیکھتی یامین کو بہت پیاری لگی تھی۔ تم بھی تو ہر وقت پٹاخے پھوڑتی رہتی ہو۔ یامین نے زیر لب سرگوشی کی کہ بس وہی سن سکی۔ گردن موڑ کے اس نے اپنے مجازی خدا کو دیکھا، جو سب سے الگ اور سب سے جدا تھا، لیکن اس کا تھا، اسی کا تھا وہ عشق جو بن رہا تھا اب ضدی عشق۔ کشش کی آنکھوں کی چمک یامین کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ یہ سب کب ہوا؟ سویرا بیگم کو اپنی آواز پتال میں سے آتی محسوس ہوئی۔ کشش کو بہو کے روپ میں وہ کیسے ایکسیپٹ کرتی؟ یامین اتنی دیر کیوں کیا آنے میں؟ جانتے ہیں سب کتنے پریشان تھے، اور کشش کی حالت کیا ہوا تھا اسے؟ دادا جی نے سویرا بیگم کی بات کو نظر انداز کرتے یامین سے سنجیدگی سے پوچھا۔ دادا جی، کیا ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ یامین، کشش کی حالت ٹھیک نہ لگی، وہ یامین کے سہارے ہی کھڑی تھی۔ کشش، ڈاکٹر پہ چلیں؟ یامین نے سب باتوں کو نظر انداز کرتے کشش سے فکر مندی سے پوچھا، تو اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیا مطلب؟ ابھی تو ڈاکٹر کی طرف سے ہی آ رہے ہو، پھر ڈاکٹر؟ دادا جی کو کچھ صحیح نہ لگا۔ یامین نے قریب صف پہ کشش کو بٹھایا اور سب کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوا۔ وہ شاید کبھی بھی صفائی نہ دیتا اگر سامنے دادا جی نہ ہوتے۔ دادا جی، تامل سے سنیے گا۔ کشش کی نیب ہو گئی تھی۔ یامین کے بعد پہ سبھی نے دہل کے کشش کو دیکھا، جو اب اپنی ٹانگیں سیدھی کرتی آرام سے صف کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں موند گئی، جیسے اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ یامین نے سب کو مختصراً ساری بات بتا دی۔ کشش، میرا بچہ کڈنیپرز نے کچھ کہا تو نہیں؟ دادا جی تڑپ کے کشش کے پاس بیٹھے۔ کشش نے شکوہ کناں نظروں سے اپنے دادا جی کو دیکھا۔ کتنا مان تھا اسے اپنے دادا جی پہ، یہ کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، لیکن اس کے دادا جی اسے ضرور سمجھیں گے۔ میں ٹھیک ہوں دادا جی، آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی گھل گئی۔ میرا بچہ، دادا جی نے اسے سینے سے لگایا۔ اس کی نم آواز پہ ہی وہ تڑپ کے رہ گئی۔ ان کے سینے سے لگتے وہ بھی رو دی۔ اپنی دادا کی آغوش میں ہی تو اسے سکون ملتا تھا۔ اپنے پیروں اور ٹانگوں پہ کسی کے دباؤ کا محسوس ہوا تو کشش نے نظریں پھیر کے دیکھا۔ گرن اس کے پیروں اور ٹانگوں کو دبا رہی تھی، اور آنسو اس کی آنکھوں میں بھی تھے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہاتھ ہٹاؤ۔ کشش کو شرمندگی ہوئی۔ چپ رہو، دیکھو تو کیا حالت بنا لی ہے۔ ایسی تو نہ تھی ہماری کشش، کرن نے بہت محبت سے کہا۔ بیٹا، کشش کو روم میں لے جاؤ، عالیہ بیگم نے کہا تو وہ کرن کے سہارے اٹھی کہ پھر سے لڑکھڑا گئی۔ پاس کھڑی یامین نے ہاتھ بڑھا کے اسے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا۔ کچھ زیادہ ہی محبتیں جاگ رہی ہیں، سمیر نے خزیانہ ہو کے داور کے کان میں کہا تو اس نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ دادا جی، میں لے جاتا ہوں، ویسے بھی آج رخصتی تھی۔ یامین کی بات پہ جہاں سب چونکے، دادا جی نے ایک گھوری سے یامین کو نوازا۔ رخصتی تھی لیکن کینسل ہوگی، لہٰذا آپ اپنے روم میں جائیں اور کشش اپنے۔ دادا جی بہت پیار بھرا طنز کیا تو جہاں یامین کا منہ اترا وہیں کشش کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ جیو دادا جی، وہ دل ہی دل میں دادا جی سے مخاطب
ہوتی کرن کے ساتھ روم کی جانب بڑھی، لیکن یامین کو منہ چڑھانا نہ بھولی۔ یامین نے اس کی اس حرکت پہ زہریلا مسکراتا رخ پھیر لیا۔ میرا خیال ہے اب تماشا ختم ہو گیا ہے تو سب جا سکتے ہیں۔ ایک سخت نظر سویرا اور ان کی بہن پہ ڈالتے وہ مخاطب ہوئے۔ رات کافی ہوگی، ہمیں چلنا چاہیے، ہمارا گڑبڑا گی۔ وہ اپنے شوہر کے ہمراہ وہاں سے نکلی، جبکہ ان کی اولاد فنکشن کے ختم ہونے پہ ہی گھر جا چکی تھی اور دونوں میاں بیوی بس سن گن لینے یہاں پہنچے تھے۔ حال خالی ہو گیا تھا، سبھی ایک ایک کر کے جا چکے تھے سوائے حیات صاحب اور دادا جی اور یامین کے۔ حیات صاحب ابھی بھی اپنے باپ اور بیٹے کو بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ روم میں آتے ہی عنایشہ نے جوتے اتارے اور بستر پہ ایک چت سیدھی ہو کے لیٹ گئی۔ ٹانگیں اس کی چھل ہو گئی تھیں۔ شہریار صاحب کے رویے کو سوچتی دماغ آج کے واقعے کی جانب چلا گیا۔ آج کا دن وہ کبھی نہیں بھولنے والی تھی، اور کشش کو تو وہ کبھی بھول سکتی بھی نہیں تھی۔ کشش کا سوچتے اس کے لبوں سے مسکراہٹ کو چھوا۔ وہ واقعی بہت بہادر ہے، اس کا اسٹیمنا بھی کمال کا ہے۔ آج اگر وہ واپس آ سکی تو صرف اس کی وجہ سے۔ عنایشہ میری بیٹی، جمیلہ بیگم نے اندر آتے ہی اسے پکارا۔ آواز میں فکر نمایاں تھی۔ عنایشہ سیدھی ہو بیٹھی۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ اور یہ چوٹ کیسے لگی؟ انہوں نے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، عنایشہ نے ان کی تسلی کرانی چاہی۔ لیکن بیٹا یہ چوٹ کیسے آئی؟ جمیلہ بیگم کی پریشانی ابھی بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ عنایشہ کا دل کیا سب کچھ بتا دے ان کو، لیکن پھر خاموش تھی، اور کچھ لمحے توقف کے بعد جمیلہ بیگم کو دیکھتے بولی، ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ او گاڈ! بے اختیار منہ کی طرف ہاتھ گیا۔ اور حاذق وہ آپ کو کہاں ملے؟ اگلا سوال کیا تو حاذق کے نام پہ عنایشہ کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ جی وہ وہیں، انہوں نے ہی ہیلپ کی، عنایشہ نے سر جھکاتے کہا۔ عنایشہ آپ جاب کہاں کرتی ہیں؟ جمیلہ بیگم کے اچانک پوچھنے پہ وہ انہیں دیکھنے لگی۔ ایک ریسٹورانٹ میں۔ اپنی آواز کا دھیما پن وہ خود بھی محسوس کر سکتی تھی۔ حاذق کے ریسٹورانٹ میں؟ انہوں نے کڑی سے کڑی ملائی۔ جی، عنایشہ نے ہاں کہنے میں ہی عافیہ سمجھی۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، صبح بات ہوگی۔ تھوڑا سنجیدگی سے کہتی اٹھ گئی۔ کھانا کھایا تھا؟ اٹھتے ہوئے ماموں کی ممتا سے مجبور ہو کے پوچھ لیا۔ بے اختیاری نظروں میں کشش کے ساتھ بتائے گئے لمحے گھوم گئے۔ جی کھا لیا تھا، اور اس کا بستر سیٹ کرتی گڈ نائٹ کہتی چلی گئی۔ او کشش، یو آر سو اسپیشل۔ خیالوں میں ہی وہ اس سے مخاطب ہوئی کہ دروازے پہ نوک کرتا حاذق اندر آیا۔ عنایشہ فوراً سے اٹھ بیٹھی، وہ آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ یوں حاذق کے اندر آنے پہ اسے تب تو بہت چڑھی، لیکن پھر بھی خاموشی سے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ تمہاری میڈیسن؟ بنا اس کی طرف دیکھے میڈیسن دراز کے اوپر رکھی اور جانے کے لیے پلٹا کہ عنایشہ کی طنز بھری آواز میں سماعت سے ٹکرائی۔ تھینکس، آپ کسی ملازم کے ہاتھ بھی بھیج سکتے تھے۔ پلٹ کے ایک سخت نظروں سے دیکھا جو بنا پلک جھپکے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کل سے ریسٹورانٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ کے وہ جانے لگا۔ کیوں؟ تڑک کے پوچھتی وہ بمشکل کھڑی ہوتی اس کے پاس آئی تھی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، میں پہ زیادہ زور دیا۔ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ ہوا ہے، شاید آپ بھول رہے ہیں، عنایشہ نے غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کانٹریکٹ میں نے کیا، میں ہی ختم کر رہا ہوں۔ حاذق بھی سرد آواز بولا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے بنا کسی وجہ کے، آپ مجھے جاب سے نہیں نکال سکتے۔ عنایشہ نے دانت پیستے اس کے مد مقابل آتے کہا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟ حاذق نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو سخت نظروں سے گھور رہے تھے۔ بس یہی تو کرنا آتا ہے آپ کو، فیصلہ سنانا۔ اگلے بندے کی تو کوئی سیلف ریسپیکٹ ہی نہیں ہے نا، کہتے وہ منہ پھیرتے پیچھے ہٹی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، میں یہ جاب نہیں چھوڑوں گی۔ ساری غلطی اس مدیحہ کی تھی جس پہ آپ کو بہت بھروسہ تھا۔ اسے بولتے اندازہ نہ ہوا کہ وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ بھروسہ تو کبھی تم پہ بھی کیا تھا، تم نے بھی تو توڑتے ایک پل نہیں لگایا۔ لہجہ زخمی تھا۔ عنایشہ نے نظریں پھیری۔ نہیں توڑا میں نے آپ کا بھروسہ، کہتے وہ آنسو روک کے بولی، اور پلٹ کر اسے دیکھا جس کی نظروں میں صرف بے یقینی تھی۔ عنایشہ نے نفی میں سر لایا۔ یو نو، میں چاہے کچھ بھی کر لوں، کچھ بھی کہہ لوں، آپ نے میرا یقین کرنا ہی نہیں ہے، اور جہاں آپ پہ یقین نہ کیا جائے وہاں کچھ بھی کہنا سننا بیکار ہے۔ اس کے پاس آتی وہ دھیمے لہجے بولی، جبکہ آنسو اب اپنی جگہ بنا چکے تھے اور بہہ کے گالوں کے رستے گردن کا سفر کر رہے تھے۔ ہمارے بیچ اب ایسا کچھ نہیں کہ میں تم سے کچھ کہوں یا سنوں۔ بہتر ہوگا اپنی حد میں رہو، اور اس گھر میں بھی تمہیں صرف مما کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ ایک سیکنڈ میں تمہیں اس گھر سے باہر نکال کروں۔ چٹکی بجاتا وہ عنایشہ کو مزید سلجھا گیا۔ اچھا، ہمت ہے تو نکال کے دکھاؤ، دیکھتی ہوں کیسے نکالتے ہو۔ عنایشہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ حاذق اس کے تیور دیکھتا رہ گیا۔ بہت غرور ہے نا اپنی امیری پہ، تو اپنی امیری اپنے پاس رکھو حاذق شمریز، کسی اور پہ اپنی امیری کا دھونس جمانا مجھ پہ نہیں۔ اور یہ گھر جتنا تمہارا ہے نا، اتنا ہی میرا بھی حق ہے اس گھر پہ۔ غصے میں اس کا بی پی شوٹ کر گیا، آنکھیں اس کی سرخ ہو گئیں، گال لال انگارہ ہو گئے تھے، اس کا سانس پھولنے لگا۔ حاذق کو یاد تھا ایک بار پہلے بھی اس کے ساتھ ایسی کوئی سچویشن ہوئی تھی تو وہ اپنے سے باہر ہو گئی تھی۔ کالج میں کسی سے اس کی بحث ہو گئی تھی، اس وقت بھی بہت مشکل سے حاذق نے اسے کام ڈاؤن کیا تھا۔ عنایشہ، حاذق نے اسے بازو سے تھامنا چاہا۔ ہاتھ مت لگانا، انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ آنکھیں غصے کی وجہ سے پوری پھیلی ہوئی تھی اور کاجل پھیل کے اس کی آنکھوں میں مزید بڑا بنا گیا تھا۔ حاذق نے اسے پکڑ کے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ غصے سے مزید بے پھر گئی۔ پورا زور لگا کے اس نے خود کو حاذق سے الگ کرنا چاہا، لیکن حاذق کی گرفت بہت مضبوط تھی، وہ اس کا اثار نہ توڑ سکی، تو اپنے ناخن اس کی کمر پہ چبو دیے۔ حاذق کو بھی برداشت کر گیا۔
لیکن وہ اسے ریلیکس کیے بنا نہیں جا سکتا تھا، اس کی حالت مزید خراب ہو جانی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے مزاحمت بند کر دی۔ آزق نے اس نے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلائیں، وہ اب نارمل ہو گئی تھی۔ آزق نے اسے اپنے سامنے کیا، وہ اب رو رہی تھی۔ آزق کو اس کی حالت پہ دکھ ہوا، آج وہ اتنے بڑے خطرے سے نکل کے آئی تھی، بجائے اس کی دلجوئی کرنے کے مزید اسے دکھ دے گیا۔ سختی سے آنکھیں بھیجی، اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے۔ اناشا نے اسے نے دیکھا، گردن جھکائے رکھی۔ ابھی بھی بہت غصہ آتا ہے تمہیں؟ آواز دھیمی تھی لیکن لہجہ نرم تھا۔ اناشا نے شکوہ کنان نظریں اس پہ ڈالی اور پھر فوراً نظریں پھیر گئی۔ میڈیسن لے لینا، آرام کرو، اس کو دھیرے سے کہتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ وہیں اس پل پل بدلتے شخص کو جاتا دیکھتی رہ گئی، جو نہ تو محبت پوری کر پا رہا تھا نہ نفرت۔ اناشا کے روم سے اس کا نکلنا جمیلہ بیگم کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکا۔ کیا ہوا پتر، کیوں پریشان ہے؟ دادا جی نے یاد صاحب سے پوچھا، جو اس سب کے جانے کے بعد ابھی بھی وہیں تھے۔ بابا، کیا میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ بیٹے اور باپ دونوں ہی نے چھوڑ دیا ہے؟ دھیمے لہجے میں شکوہ کیا۔ چھوڑ تو آپ نے دیا ہے بہت پہلے، بھول ہی گئے کہ کوئی آپ کا بیٹا بھی ہے۔ یامین نہ چاہتے ہوئے بھی گلہ کر گیا۔ دادا جی نے آنکھوں کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ شاید صحیح کہہ رہے ہو۔ وہ افسردہ ہو کے جانے لگے۔ ٹھہرو حیات پتر، دادا جی نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ نے کہا اس وقت ہوا جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور مجھے لگا میں شاید بچ نہ سکوں۔ مجھے بس کشش کی فکر تھی، اس لیے میرے دونوں بچوں نے میری خواہش پہ یہ نکاح کیا۔ انہیں الزام نہ دو بیٹا۔ دادا جی بیٹے کو افسردہ نہ دیکھ سکے۔ حیات صاحب نے ایک نظر دور کھڑی یامین پہ ڈالی۔ یہ آپ کا بیٹا ہے بابا، مجھ سے زیادہ، اس پہ آپ کا حق ہے۔ آپ کے بعد لہجہ نمی لیے ہوئے تھا لیکن وہ ناراض نہ لگے۔ لیکن میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی ہے اور آپ سے پیار کیا ہے۔ یامین فوراً سے بولا۔ تبھی باپ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ اٹھ کے اس کے قریب آئی۔ یامین کو وہ آج بہت بوڑھے سے لگے، ہارے سے، اور یامین سے یہ کہاں برداشت نہ تھا۔ آگے بڑھ کے باپ کو زور سے بھینچ کے گلے سے لگایا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ بابا، دھیرے سے کہتا وہ حیات صاحب کو بھی رلا گیا۔ دادا جی باپ بیٹے کے اس ملن پہ بہت خوش ہوئے، جبکہ دروازے میں کھڑی سویرا بیگم ان باپ بیٹے کے گلے لگنے سے آگ لگ گئی اور پاؤں پٹکتی وہ وہاں سے اپنے روم میں آ گئی۔ ہائے ظالم، آرام سے موئی کڈنیپر، اللہ پوچھے انہیں بھگا کے میری ٹانگوں کا چوما نکال دیا۔ کرن کشش کی ٹانگوں پہ مالش کر رہی تھی۔ بہت درد ہو رہا ہے، کرن نے دھیمے دھیمے مالش کی۔ نہیں، مزہ آ رہا ہے، منہ بناتے کہا۔ یہ برتھ ڈے مجھے ساری زندگی یاد رہے گی۔ آنکھیں موندے وہ اپنی رائے کا اظہار بھی وقتاً فوقتاً کر رہی تھی۔ ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی، یو آر اے بریو گرل۔ مطلب کیسے چکمہ دیا ان کڈنیپرز کو؟ یہ تو ہماری کشش ہی کر سکتی تھی۔ کرن نے اس کی تعریف کی۔ فخر سے کشش نے ایک آنکھ کھول کے دیکھا پھر بند کر لی۔ بس دعا ملی ہے، بھاگتے رہو، بھگاتے رہو۔ آئے میری ٹانگیں، کشش نے پھر دعائی دی۔ ویسے بڑی چھپی رستم نکلی۔ یامین بھائی سے نکاح بھی کر لیا اور بھنک بھی نہ پڑنے دی۔ پین کلروں سے تھماتے کرن نے اس کی کلاسی۔ نہ پوچھ، وہ بھی ایک الگ ہی کہانی ہے۔ درد سے دوہری ہوتی، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ کچھ کھاؤ گی؟ لے آؤں؟ کھا بھی کے آئی ہوں، بس سونا ہے، کشش نے منہ بناتے کہا۔ کرن دودھ کا گلاس لے کے آؤ۔ عالیہ بیگم نے اندر آتے ان کی بات سنتے فوراً کہا۔ نو نو نو، دودھ نہیں۔ کشش منہ بناتے منت کی۔ تم لے کے آؤ، میں خود پلاتی ہوں۔ عالیہ بیگم نے کرن کو بھیجا، وہ خود کشش کے پاس بیٹھی۔ یامین سے نکاح کب ہوا؟ ان کے لہجے میں تھوڑا غصہ تھا۔ کشش حیرت سے ان کے انداز کو دیکھے گی لیکن کچھ بول نہ پائی۔ جی وہ، کشش بہت زیادہ نروس ہوئی۔ مما، آپ کو بابا بلا رہے ہیں، کرن نے آتے ہی کہا، اور عالیہ بیگم گہری سوچ کے ساتھ کشش کے پاس سے اٹھ گئی۔ میں نے دودھ کا کہا ہے، سلمیٰ کو وہ لاتی ہے تو پی کے سونا، اور ہاں مما کی بات پہ دھیان مت دو، سمجھی؟ کرن نے اسے پیار سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سارے لاتی بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں موند گئی۔ کرن کے جانے کے بعد دروازہ دھیرے سے کھلا۔ کشش کچی نیند کی وادیوں میں کھو رہی تھی۔ کوئی دھیمے قدموں سے اندر آیا، وہی مخصوص پرفیوم کی خوشبو جس سے کشش کو عشق تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہے۔ بہت دھیرے دھیرے اسے سکون سا محسوس ہوا۔ وہ آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہتی تھی لیکن آنکھیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ اس لمحے سے ماتھے پہ ہونٹوں کا نرم لمس محسوس ہوا۔ سانسوں کی تپش اس کے دل کی دھڑکن میں ارتعاش پیدا کر گیا، پھر وہ دور ہوتا چلا گیا۔ وہ جا چکا تھا اپنی محبت کا پرحدت لمس چھوڑ کے۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ دادا جی نے ایک طائرانہ نگاہ سب پہ ڈالی اور گلا کھنگار کے صاف کیا۔ مجھے آپ سب سے کچھ کہنا ہے۔ الحمدللہ داور اور کرن کا نکاح بخیر و خوبی سر انجام ہو گیا۔ اب کشش کی رخصتی رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس میں بھی دیری نہ ہو، جو فرض جتنا جلدی ادا ہو جائے اچھا ہے۔ گمبھیر لہجے میں بات مکمل کی۔ سیڑھیاں اترتی کشش کا منہ پھر سے بنا۔ اسے لگا شاید رخصتی ٹل گئی ہے لیکن اس کی خام خیالی ہی تھی۔ سر جھکائے وہ ٹیبل پہ آئی۔ یامین نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی اور واپس اپنی پلیٹ پہ جھک گیا۔ ٹھیک ہے، دے دیں کوئی بھی ڈیٹ، آ جائیں گے، اٹینڈ کر لیں گے، سویرا بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں بھئی یامین، اس جمعے کو پھر رخصتی کنفرم کر دیں، اللہ کا نام لے کے، دادا جی نے یامین سے پوچھا۔ وہ پانی کا گلاس منہ کو لگا چکا تھا، پانی پھولتا وہ ایک نظر کشش کے چہرے پہ ڈالتا دادا جی کی طرف مڑا۔ جیسے آپ کو مناسب لگے دادا جی۔ یامین کی فرما برداری ہی جہاں دادا جی کو بھاتی تھی
وہیں سے بہت سو کو چبھتی تھی۔ حیات بیٹا آپ کا کیا خیال ہے؟ خاموش بیٹھے بیٹے سے پوچھ لیا۔ جی بابا صحیح ہے، حیات صاحب نے یمین کا کندھا تھپکتے کہا۔ کشش نے بہت حیرت اور خوشی سے یہ منظر دیکھا۔ باپ بیٹا راضی، دل ہی دل میں وہ ہم کلام ہوئی۔ بیٹا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب آج کالج نہیں جاتی؟ دادا جی نے کشش سے بہت پیار سے کہا۔ جی وہ پہلے بھی اتنی چھٹیاں ہو گئی ہیں، اب اور نہیں کر سکتی نا۔ بہت معصوم انداز تھا۔ یمین تو دل ہی دل میں اس کی اس معصومیت پہ دنگ رہ گیا۔ پھر یکدم سے وہ دادا جی کان میں گھسی کچھ بولی جو صرف دادا جی ہی سن سکے۔ یمین آفس جانے کے لیے اٹھا۔ یمین پتر کشش کو کالج چھوڑتے جانا، اس کی گاڑی خراب ہوگی ہے، نیو لے کے دینی ہے اپنے بچے کو، اب تب تک یہ ڈیوٹی آپ کی۔ دادا جی نے بہت آرام سے یمین کو حیرت زدہ کیا۔ وہ جانتا تھا کشش کو اس کی گاڑی بہت پسند تھی، اس لیے اس کی گاڑی میں بیٹھنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ بنا کچھ کہے اسبات میں سارے لاتا وہ باہر نکلا۔ تھینک یو دادا جی۔ دادا جی کے گلے میں بائیں ڈالے وہ مسکراتی دھیرے سے کہتی یمین کے پیچھے نکلی۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ ڈرائیور نے گاڑی کو روڈ پہ ڈالا۔ گاڑی میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کشش کو بہت گھل رہی تھی۔ رات کو میرے روم میں آپ آئے تھے نا؟ بہت سہولت سے اس نے یمین کو کنکھیوں سے دیکھتے پوچھا۔ کس نے کہا؟ یمین نے حیرت کا اظہار کیا۔ جھوٹ نہ بولیں، مجھے پتا ہے وہ آپ تھے۔ کشش اس کی جانب مڑی۔ تمہارا وہم ہوگا، یمین نے سنجیدگی سے باہر دیکھتے کہا۔ بالکل بھی نہیں، میں نے آپ کے پرفیوم کی خوشبو محسوس کی تھی، وہ آپ ہی تھے۔ انگلی اٹھا کے کہتے وہ پورے یقین سے بولی۔ تمہیں میرے پرفیوم کی خوشبو کہاں محسوس ہوئی؟ یمین اس کی جانب مڑا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا۔ جب آپ رات کو، یمین کی تیز نظروں کا اثر وہ خود پہ محسوس کرتی سٹ پٹا گئی اور سامنے دیکھنے لگی۔ آپ نہ بہت تیز ہو گئی ہیں، دانت پیستے ہوئے سامنے دیکھتے بولی۔ جمعے کو بتاؤں گا اپنے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ، ڈونٹ وری۔ یمین نے میں نے خیزی سے کہتے لیپ ٹاپ آن کیا۔ کشش اس کی طرف غصے سے دیکھنے لگی جبکہ گال بلش کر رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے رخصتی کروا کے آپ مجھ سے جیت جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ایک بار ہونے دے رخصتی، پچھتانا نہ پڑا آپ کو تو پھر کہنا۔ کشش نے چیلنج کیا۔ ڈیئر وائفی کر لو جو پلان کرنا ہے، لیکن میری پلاننگ کے آگے تمہاری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ یمین نے اس کی طرف مڑتے بڑے فرصت سے اسے نظروں کے رستے دل میں اتارتے کہا۔ بھول ہے آپ کی؟ کشش بھی آنکھیں چھوٹی کرتی اس کے پاس ہوتے بولی۔ یمین کچھ بھی بھولتا نہیں ہے، وہ بھی اس کے قریب ہوا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ مزید اس کے قریب ہوئی، دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بہت ہی قریب ہو گئے۔ کچھ پل تو یوں ہی بیت گئے۔ یمین کی آنکھیں ایک الگ ہی داستان سنا رہی تھی۔ کشش کو اپنے دل کی دھڑکن میں ہلچل محسوس ہوئی۔ یمین کی نظروں کی معنی خیزی اس کی پلکوں کو بوجھل کرنے لگی۔ بہت فلرٹی ہو گئے ہیں آپ، ایک لمبا سانس لیتی کہتی وہ پیچھے ہوئی۔ اپنے اوپر سے کچھ دیر پہلے کا احساس ختم کرنے کے لیے وہ گھوری ڈالتے بولی۔ بیوی سے فلرٹ نہیں ہوتا، پیار ہوتا ہے۔ وہ کشش کو مزید زچ کر رہا تھا۔ اس کا بلش کرنا یمین کو بہت بھا رہا تھا۔ اس کی بات پہ کشش نے گھور کے اسے دیکھا۔ گاڑی روک گئی تھی، کالج آ چکا تھا۔ پیپرز کا میں؟ یمین نے سیریس انداز میں پوچھا۔ آپ سے مطلب؟ دروازہ ڈرائیور کھول چکا تھا اور وہ باہر نکلتے یمین کا سوال سن رک کے اسے تیکھے انداز میں جواب دیتی اتری۔ یمین زیر لب مسکرایا، وہ جا چکی تھی۔ انس یمین بہت سیریس انداز میں ڈرائیور سے مخاطب ہوا۔ جی سر۔ اب سے ڈیلی کشش کو کالج پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے آپ نے؟ جی سر۔ اینڈ آپ کی میٹنگز؟ آفس کی دوسری گاڑی یوز کر لوں گا، لیکن کشش کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یمین کی سخت آواز پہ انس نے اسبات میں سر لایا، ایک نظر وہاں موجود 2 سیکیورٹی گارڈز پہ ڈالی، مطمئن ہوا اور ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کا۔ وہ اب کشش کے معاملے میں لاپرواہی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دشمن کون ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد جمیلہ بیگم نے اس پہ بم پھوڑا جس کے لیے وہ تیار نہ تھی، لیکن ان کے آگے وہ کچھ نہ بولی اور ان کی ہاں میں ہاں ملا لی۔ پھر اتنا زیادہ سٹریس لیا کہ نیند کی ٹیبلٹ لے گئی سو گیا، اور اب مسلسل بجتے فون نے اس کا دماغ جگا دیا تھا۔ ہیلو بنا دیکھے کال ریسیو کی۔ انائشہ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ مقابل کی آواز میں حیرت نمایاں تھی۔ انائشہ کی آنکھیں ابھی بھی نہیں کھول رہی تھی۔ کون؟ انائشہ عازق نے حیرت سے موبائل کو گھورا۔ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ آپ کی بات لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے میری نیند سے؟ وہ آواز پہچان گئی تھی اس لیے منہ بنا کے بولی۔ انائشہ 15 منٹ، صرف 15 منٹ ہیں تمہارے پاس، فوراً آفس پہنچو۔ آگے سے حکم نامہ جاری ہوا جس پہ انائشہ کی پوری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ آپ کا دماغ خراب ہے، درست ہے؟ میں کیوں آنے لگی آفس؟ انائشہ غصے سے اٹھ بیٹھی۔ اگر آپ کو یاد ہو آپ رات کو مجھے جاب سے نکال چکے ہیں، لہجے میں طنز تھا۔ اب میں ہی کہہ رہا ہوں 15 منٹ میں آفس پہنچو۔ حاذق نے اس کی بات اچک لی۔ ہرگز نہیں، آپ نے مجھے سمجھ کے رکھا ہے، جب جی چاہ جاب پہ رکھ لیا، جب جی چاہ نکال دیا۔ میں نہیں آ رہی، سمجھے آپ؟ انائشہ بھی اسی کے انداز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، میں خود آتا ہوں تمہیں لینے، اور میرا انداز یقیناً تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ آئی ایم کمنگ۔ حاذق کی دھمکی پہ انائشہ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ ابھی رات والی بات ہی ہضم نہ ہوئی تھی کہ مزید کوئی نئی بات بناتی۔ ویٹ میں آ رہی ہوں۔ ناچار انائشہ کو مانتے ہی بنی۔ فون بند کر کے وہ شاور لینے چلی گئی۔ سارا وقت اسے حاذق پہ غصہ رہا اور آفس پہنچ کے بھی
بنا اجازت اس کے روم میں داخل ہوئی اور جو صبح سے بھرا بیٹھا تھا اس چکر پہ چکر لگا رہا تھا اسی آفس میں داخل ہوتا دیکھ سخت گوری سے نوازا. کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کیوں نہیں چین سے رہنے دیتے؟ وہ آتے ہی اس پہ چڑھ دوڑی. تمہیں کیا لگتا ہے جو تم نے کیا اس کے بعد تمہیں چین سے رہنے کا حق ہے؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولتا اس کی طرف بڑھا. میں نے کچھ نہیں کیا سمجھے آپ؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی. تم نے کیا کیا یہ تم مجھ سے بہتر جانتی ہو. تو مسخرانہ انداز میں کہا. میرے ساتھ فضول بحث نہ کریں اور یہ بتائیں کیوں بلایا مجھے. عنائشہ نے ٹائم دیکھتے کہا. بہت جلدی ہے جانے کی. عازق نے طنز کیا. ہاں ہے تو. عنائشہ تڑک کے بولی. تو میری بھی ایک بات کان کھول کے سن لو. غصے سے اس کے بازو کو جھگڑا. آج ہی مما سے بول دو کہ تم یہ شادی نہیں کرو گی. عازق نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. ایک پل کو عنائشہ اسے بس دیکھے گی لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو اس کے اثار سے باہر نکالا. میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. نہ عنائشہ فردوس نہ. جو تم نے کیا اس کے لیے تمہیں کیا لگتا ہے بہت آسانی سے تمہیں جانے دوں گا؟ عازق کا ارادہ ٹھیک نہ لگا. عنائشہ کے پاس اس کے سوا کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اس لیے دانت پیستی خاموش رہی. تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کرنے کے لیے کہوں گا. تم عادل سے رشتے سے انکار کرو گی. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ عازق بے انتہا غصے میں تھا کہ عنائشہ بھی سہم سی گئی. میں ماما کو انکار نہیں کر سکتی. لہجہ روندیا لیکن مضبوط تھا. کرنا پڑے گا ورنہ میں وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی. عازق نے غصے سے کراتے ہوئے کہا. عنائشہ نے زور لگا کے اپنے بازو چھڑائی. آپ کو جو کرنا ہے کر لو. میں ماما کو ناراض نہیں کر سکتی. اور آپ کس حق سے مجھے روک رہے ہیں؟ عنائشہ نے آنسو روکتے پوچھا. شادی تو وہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی دل سے چاہتی تھی اس شخص کو لیکن محبت بھی تو امتحان لیتی ہے. وہ بھی دے رہی تھی. حق تو محترمہ کو حق چاہیے. عازق نے طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھا. تو ٹھیک ہے اب تمہارے سارے جملہ حقوق اپنے نام کروا کے ہی تم سے بات کروں گا. عازق نے اسے چیلنج کرتے کہا. اس کی بات پہ عنائشہ کا دل پرندے کی طرح پھڑکا. مزید وہاں کھڑا رہنا اس کے لیے محال ہو گیا. پلٹی اور آفس سے باہر نکلتی چلی گئی. کھلی فضا میں سانس لیتی وہ اپنا سوال کرنے لگی. عازق جتنے دکھ دینے ہیں دے لیں جتنی تکلیفیں دینی ہیں دے لیں. جس دن آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا اس دن آپ بہت پچھتائیں گے. آنسو پوچھتی وہ کلامی میں بولی اور وہاں سے کیب کروا کے گھر جانے کا ارادہ کیا. گاڑی جیسے ہی سگنل پہ رکی باہر دیکھتے اس کی نظر گاڑی میں اسی عورت کی طرف گئی جو عازق کی ماں بن کے اس کے پاس آئی تھی. یہ یہاں سگنل کھلا بھائی. یہ جو وائٹ کلر کی کار ہے اس کے پیچھے لے لو. عنائشہ نے ڈرائیور سے کہا. آج تو وہ اس عورت سے مل کے ساری سچائی جاننا چاہتی تھی کہ اس نے کیوں اس سے جھوٹ بولا. گاڑی کا مسلسل پیچھا کرتے ہوئے ایک بہت بڑی بلڈنگ میں داخل ہوئی. عنائشہ نے کیب باہر ہی رکوا کے پیمنٹ کی اور اندر کی جانب بڑھی. وائٹ گاڑی وہیں کھڑی تھی لیکن وہ عورت وہاں نہیں تھی. عنائشہ نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور بلڈنگ کی حد کے اندر داخل ہوئی. آپ ابھی 2 دن ہوئے ہیں آئے پھر سے جا رہے ہیں؟ عالیہ بیگم افسردہ اور ناراض ہوتے ہوئے کہا. مجبوری ہے جانا پڑے گا. نہ گیا تو پرچہ کٹ جائے گا. عزیز صاحب پریشان بولے. آخر آپ کو کیوں پکڑ رہی ہے پولیس؟ کیا کیا آپ نے؟ میں نے بس اپنے باپ کی بات نہیں مانی. وہ بہت جلد دل سے وہیں بیٹھ گئے. منع کیا تھا انہوں نے غفار کے ساتھ بزنس کرو لیکن میں باز نہ آیا. پورے 3 کروڑ کا غبن کا کیس کیا ہے اس نے مجھ پہ. وہ انتہائی پریشانی سے بولے. 3 کروڑ؟ عالیہ بیگم سوچتی رہ گئی. اب خود بتاؤ کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. آپ حیات بھائی سے بات کریں ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد کریں. عالیہ بیگم پریشان ہو گئی. وہ کیا مدد کریں گے؟ اس وقت ان کی اپنی کمپنی ڈوب رہی ہے. مارکیٹ سے اتنا قرضہ لے چکے ہیں کہ اب واپس کرنے کے لیے ان کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں. عزیز صاحب نا امید سے ہو گئے. اب یمین سے بات کریں. اس کے پاس تو بہت سے پیسے ہیں. وہ کیوں کرنے لگا ہماری مدد؟ کل کو جب وہ بالکل زیرو تھا تب کسی نے اس کی مدد نہیں کی اور آج ہم اس سے کس منہ سے مدد مانگیں؟ گہرا سانس خارج کرتے کہا. اب داور کی بجائے یمین سے کرن کی شادی. عالیہ تمہارا دماغ ٹھکانے پہ ہے؟ عزیز صاحب کو بے تحاشا غصہ آیا. عالیہ بیگم کا سر جھک گیا. آج تو آپ نے ایسا کہہ دیا آگے کبھی مت بولیے گا. یمین کی اپنی جگہ ہے لیکن میرے لیے داور سب سے بڑھ کے ہے اور میری بیٹی کی پسند بھی ہے. آخر بات پہ عالیہ بیگم نے حیرت سے دیکھا. ایسے نہ دیکھیں. اور گھر نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہیں جانتا اور اپنی اولاد سے بے خبر ہوں. بیگ تیار کرتے انہوں نے سرسری انداز اپنایا. آپ کیا کریں گے اب؟ وہ پریشان ہوتی ان کے قریب آئے. اللہ مالک آپ دعا کرنا. اللہ حافظ. باہر نکلتے وہ کہتے جا چکے تھے اور عالیہ بیگم ان کے لیے دعا گو تھی. شادی کے بعد جب بھی آپ کے شوہر کام پہ جائیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں رخصت کریں. بیوی کی دعا بہت اہمیت رکھتی ہے اور شوہر کے حق میں کی گئی دعا اللہ ضرور سنتا ہے. جزاک اللہ. کالج سے فارغ ہوتی وہ باہر نکلی. سامنے یمین کی گاڑی دیکھ اس کا دل دھڑکا. صبح کی کئی ہوئی باتوں کی بازگشت ہوئی. بیوی سے فلرٹ نہیں ہوتا پیار ہوتا ہے. تو آخر پیار کی ابتدا ہو ہی گئی. مسٹر بن یامین ہسبینڈ. لیکن ہماری تو ابتدا ہی عشق سے ہوئی ہے. لبوں نے ایک دل فریب مسکراہٹ کو چھوا. وہ گاڑی میں بڑی شان بے نیازی سے براجمان ہوئی اور وہیں قریب ہی ایک گاڑی میں کوئی حسد اور جلن سے جل بھن گیا اور زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پہ مارا. آج یمین اور عازق دونوں ہی سارا دن بزی رہی. یک کے بعد دیگرے فنکشن سے ان کو تھکا لا رہا. اوپر سے ریسٹورانٹ میں رش بھی بے حساب تھا. کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ یمین نے عازق سے پوچھا.
جلیل کا تھا مدیہ کا پیچھا کر رہا ہے، لاسٹ ٹائم ایک بلڈنگ میں جاتے دیکھا لیکن پھر غائب ہو گئی، خیر کب تک بھاگے گی، پکڑی جائے گی اور اس دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ حاذق نے تیش سے کہا۔ یامین خاموش رہا، فون پہ کشش کی ڈیٹیلز نہیں، وہ وقت پہ گھر پہنچ چکی ہے اور اب وہ بھی گھر جانے کے لیے اٹھا۔ ٹھیک ہے حاذق میں چلتا ہوں، تم بھی کام ختم کر کے نکلو، دوسری برانچ سے ہوتا ہوا جاؤں گا، آج وہاں بھی کافی کام تھا، حاذق نے دھیرے سے کہا۔ تو یامین اس بات میں سارے لاتا وہاں سے نکلا، تبھی موبائل پہ کال آئی، عنائشہ کا نمبر دیکھ وہ تھوڑا حیران ہوا، کال پک کی۔ حاذق پلیز ہیلپ می، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ حاذق فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کہاں ہو تم؟ لہجے میں پریشان تھی۔ نہیں پتہ، یہ کوئی بہت بڑی بلڈنگ ہے، میں یہاں چھپی ہوں، پلیز مدد کرو، وہ دھیمی آواز میں بولی لیکن رو بھی رہی تھی۔ تم گھبراؤ نہیں، میں آتا ہوں، بلڈنگ کہاں ہے؟ کوئی نام، ایڈریس؟ باہر کی طرف جاتا وہ ساتھ بولا، یہ بڑے پلازا کے سامنے ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، مجھے زیادہ نہیں پتا پلیز۔ ہیلو بیٹری اینڈ ہو گئی تھی، عنائشہ وہیں ایک طرف چھپ کے بیٹھی تھی، کہاں وہ اس عورت کا پیچھا کرتی یہاں تک آئی تھی اور اب خود پھنس گئی تھی جو اسے یہاں کے پتہ چلا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، یہ لوگ بہت خطرناک تھے، حاذق اس سے رستے میں تھا، وہ جان گیا تھا وہ کون سی بلڈنگ کی بات کر رہی ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی بنا ضائع کیے عنائشہ تک پہنچا تھا۔ دوسری طرف یامین گھر پہنچ چکا تھا اور گھر والے پریشان تھے کیونکہ ایاز صاحب غائب تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اچانک کہاں چلے گئے ہیں، رابطہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ یامین انہی قدموں پہ میر ولا سے باہر نکلا، وہ جو کوئی بھی تھا ان پہ گھیرا تنگ کیا ہوا تھا، یامین کو اس سے ایک قدم آگے چلنا تھا تبھی وہ اس کو ہرا سکتا تھا۔ عنائشہ ان کی ایک تصویر ہی کھینچ پائی تھی، وہ بہت بڑے باکسز کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، ان کی نظروں سے بچ کے وہ وہاں بیٹھی تھی۔ انہوں نے کسی شخص کو کڈنیپ کیا تھا اور اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ بھی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں مدیہ بھی پہنچ گئی۔ یہ مدیہ یہاں، اس کا اس عورت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ لیکن عنائشہ سوچ میں پڑ گئی، اس عورت نے فون پہ کسی سے بات کی اور اس شخص کو لے کے نکلی۔ اوہ گاڈ، یہ تو اسی طرف آ رہے ہیں، اب کیا کروں؟ عنائشہ مزید چھپ گئی، وہ تعداد میں 3 تھی، ایک وہی عورت جس کا پیچھا کرتی وہ یہاں پہنچی تھی اور مدیہ جسے یہاں دیکھ عنائشہ کے تو تن بدن میں آگ لگی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور آدمی تھا جس کے پاس گن تھی اور اس نے اس شخص کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ سب اب باہر کی طرف نکل رہے تھے۔ عنائشہ کی موبائل بیٹری بھی دھوکہ دینے والی تھی۔ اوہ میرے خدا، کسے فون کروں، کسے بلاؤں مدد کے لیے؟ حاذق، لیکن وہ یہاں کیوں مدد کرے گا؟ اسے تو یقین بھی نہیں میرے پہ، لیکن اگر میری آواز میں ڈر اور لہجہ نام ہوا تو وہ لازمی کرے گا مدد، یہ صحیح ہے۔ عنائشہ نے جلدی سے حاذق کو کال ملائی جو پہلی رنگ پہ اٹھا لگی۔ عنائشہ نے اسے پاس آواز میں ساری سچویشن بتائی اور ہیلپ کے لیے بلایا۔ اتنے میں وہ لوگ قریب پہنچ چکے تھے۔ کوئی حال نہیں، ہمیں بس پاگل کیا ہوا ہے اس نے، اب اسے لے کے وہاں اڈے پہ جاؤ، خود یہاں نہیں آ سکتی۔ مدیہ کو غصہ تھا، دیوانوں کے بھی کان ہوتے ہیں، اب جو کہا ہے کرنا تو پڑے گا نا، ہاتھ ملایا اس کے، ہاں میں ہاں ملانی ہی پڑے گی، وہ عورت دھیرے سے مدیہ سے بولی۔ اتنے میں وہ آدمی اس قید شخص کو لے آیا۔ اس عورت نے اسے اشارہ کیا کہ اسے لیے باہر گاڑی کی طرف چلے، اب گاڑی میں چپ بیٹھنا ورنہ اسے پتہ چل جائے گا کہ ہم کون ہیں۔ اس عورت نے مدیہ کو سمجھایا تو مدیہ نے برا سا منہ بنایا اور دونوں باہر نکلی۔ گاڑی میں بیٹھنے وہ گاڑی چل چکی تھی۔ عنائشہ باہر نکلی۔ اوہ گاڈ، یہ تو جا رہے ہیں، میں ان کو کیسے بچاؤں؟ میڈم یہاں آئیں جلدی۔ جلیل نے عنائشہ کے پاس گاڑی کو روکا۔ عنائشہ بنا دیر کیے اس کی طرف بڑھی۔ تم؟ عنائشہ 1-2 بار اسے حاذق کے ساتھ دے چکی تھی۔ میڈم جلدی کریں، وہ گاڑی نکل جائے گی۔ جلیل جلدی سے بولا۔ عنائشہ بھی فوراً گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ جلیل حاذق کو انفارم کر چکا تھا کہ عنائشہ اس کے ساتھ ہے اور وہ اس گاڑی کا پیچھا کر رہے ہیں جس میں مدیہ ہے اور لوکیشن بھی سینڈ کر دی۔ حاذق نے یامین کو اطلاع دی اور وہ ہر حال میں مدیہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ کیوں یہ سب کر رہی تھی یہ جاننا اس کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ دادا جی پریشان نہ ہوں، بڑے بابا کا پتہ چل جائے گا، مجھے یقین ہے آپ کے پوتے صاحب انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ کشش نے دادا جی کو تسلی دی۔ بیٹا یامین کر لے گا کچھ نہ کچھ، جانتا ہوں، لیکن پریشان ہوں، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ پہلے مجھ پہ حملہ، پھر تمہیں کڈنیپ کیا اور اب حیات کو، آخر کون کر رہا ہے یہ سب؟ سوچ سوچ کے دماغ سن ہو گیا۔ دادا جی کا ہاتھ ماتھے پہ گیا، ان کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ پلیز دادا جی ٹینشن نہ لیں، ایک نہ ایک دن سب سامنے آ جائے گا، جو کوئی بھی ہے اللہ نے اس کا بہت برا انجام کرنا ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ کشش کو دادا جی اداس اور پریشان دیکھ کر بالکل اچھا نہ لگا تو یامین کو کار ملائی۔ یامین کار ڈرائیو کر رہا تھا اور حاذق کی بتائی ہوئی جگہ پہ جلد از جلد پہنچنا چاہتا تھا۔ ایسے میں کشش کی کال آتی دیکھ وہ کاٹ گیا۔ دوسری طرف ضدی کشش نے اسے بھی دانت پیستے پھر سے کال کی۔ ناچار یامین کو کال اٹھانا پڑی۔ کشش میں اس وقت کار ڈرائیو کر رہا ہوں، کان سے بلوٹوتھ لگائے وہ بولا۔ منہ سے کہہ رہے ہیں؟ آواز میں غصے کی ہلکی سی جھلک محسوس ہوئی۔ کیوں کال کی؟ اس کی بات نظر انداز کرتے پوچھا۔ دادا جی بہت پریشان ہے کشش، میں بعد میں کال کرتا ہوں۔ مطلوبہ جگہ پہ گاڑی روکتا وہ کال بند کر گیا۔ کشش غصے سے موبائل کو دیکھتی رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ عنائشہ کو جلیل کو وہاں دیکھ کچھ اچنبھا سا ہوا۔ مدیہ میڈم پہ نظر رکھنے کو بولا تھا سر نے، جلیل نے سامنے گاڑی کو دیکھتے جواب دیا۔ منہ بناتے کہتی وہ بھی سامنے دیکھ لگی۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی روکی
ان سے فاصلے رکھتے جلیل نے بھی گاڑی روکی اور حاذق کو کال ملائی اور اسے لوکیشن بتائی۔ اوکے سر، حاذق نے اسے وہیں رکنے کو کہا۔ جی سر، میم ساتھ ہی ہیں۔ عنائشہ نے ایک نظر جلیل کو دیکھا۔ حاذق یقیناً اسی کا پوچھ رہا تھا۔ میم آپ یہیں رکیں گاڑی میں، جلیل نے اترتے ہوئے کہا۔ نو، میں بھی چلوں گی اندر، عنائشہ نے فوراً کہا۔ میم سر نے منع کیا، پلیز۔ جلیل پریشان ہوا۔ سر وہ آپ کے ہوں گے، آپ فالو کریں ان کو، میں پابند نہیں ان کی، کہتے وہ نیچے اتر گئی۔ جلیل بھی فوراً اس کے پیچھے اترا۔ میم اس طرف آئیں۔ وہ دونوں آگے پیچھے اس اندھیر نگری میں داخل ہوئے۔ وہاں کوئی زی رو نہ تھی۔ ان کے داخل ہوتے ہی یامین وہاں پہنچا۔ وہ بھی گاڑی سے اترا اور ارد گرد دیکھتا اندر کی جانب بڑھا۔ دور سے وہ دوربین لگائے یہی سب دیکھ رہی تھی۔ فوراً کال ملائی۔ ابھی اسی وقت وہاں سے نکلو، آرڈر لگایا۔ انہیں وہیں چھوڑ دو، خود کو بچاؤ اور نکلو فوراً۔ ایک بار پھر سے کہا اور فون بند کر دیا۔ بہت تیز ہو میر یامین سکندر، لیکن مجھ تک پہنچنا اتنا آسان نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پلان بی پہ عمل کیا جائے۔ وہ شاطرانہ انداز میں مسکرائی۔ اب یہ ماں بیٹی وہاں سے نکل آئیں، ورنہ خود تو پھنسیں گی، مجھے بھی پھنسائیں گی۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ عنائشہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ میں بھی وہ یہاں سے بھی نکل گئے ہیں، جلیل نے پسٹل پہ ہاتھ مضبوط کرتے کہا۔ اتنی جلدی؟ عنائشہ حیران ہوئی۔ چلاوے ہیں وہ، لیکن ایک نہ ایک دن ہاتھ آ جائیں گے۔ جلیل کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ چپکے چپکے وہ بھی آگے بڑھے۔ جلیل کافی آگے نکل گا، لیکن عنائشہ وہیں کھڑی تھی۔ اسے کسی کی آواز آئی تھی، جیسے کوئی گوں گوں کر رہا ہو۔ اس آواز کو سنتی ہوئے اس طرف نکلی، لیکن کسی کھینچ کے دیوار کے ساتھ پن کرنے پہ وہ ایک پل کو سہم گئی۔ لیکن سامنے حاذق کو لال انگارہ آنکھیں دیکھ وہ چپ کھڑی اسے دیکھے گی۔ ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ منع کیا تھا گاڑی سے نہ اترنا، لیکن حاذق نے لب بھینجے۔ آپ نہ، وہ ابھی مزید کچھ کہتی کہ آواز ایک بار پھر سے آئی۔ وہ چپ ہو گئی۔ آپ کو آواز آئی؟ عنائشہ نے حاذق کے کان میں کہا۔ نہیں، حاذق نے بھی توجہ سے سننا چاہا۔ سنے کوئی بول رہا ہے کچھ، سرگوشی میں کہا۔ اس کے لبوں نے حاذق کے کان کی لو کو چھوا۔ اس کا دھیان آواز پہ تھا، جبکہ حاذق کا سارا دھیان اس کی قربت پہ۔ وہ آج بھی اس کے دل کی راجدھانی سنبھالے ہوئے تھی، اور اس کا یوں قریب ہونا حاذق کو اسٹل کر گیا۔ سنا؟ آئی نا آواز؟ عنائشہ نے بھویں اچکائیں۔ حاذق اس کے لبوں کا ہلنا ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت قریب تھی۔ حاذق نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اپنے اور قریب کیا۔ عنائشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ حاذق کی آنکھوں میں محبت کا سمندر دیکھ اس کا دل پتے کی مانند لرزا۔ میرے اتنے قریب مت آیا کرو، عنائشہ بہت گمبھیر آواز میں کہتا ہوا اسے بدآواز سا کر گیا تھا۔ اپنی اور اس کی پوزیشن کا احساس کرتے پیچھے ہٹی، لیکن حاذق کی گرفت مضبوط تھی۔ میرا امتحان مت لیا کرو، گمبھیر آواز میں کہتا وہ پیچھے ہٹا۔ آواز اسے بھی آئی تو وہ بھی اس طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ کہاں ہے وہ؟ یامین کی انٹری پہ وہ دونوں اس کی طرف مڑے۔ سر اس طرف آئیں۔ جلیل کی آواز پہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے اس طرف بڑھے۔ سامنے زمین پہ ہاتھ پاؤں اور منہ بندے حیات صاحب گرے پڑے تھے۔ بابا! یامین بے اختیار آگے بڑھا۔ بابا! عنائشہ نے حیرانی سے دیکھا۔ یامین نے فوراً ان کے منہ ہاتھ کھولے۔ بابا آپ ٹھیک ہے نا؟ یامین نے تڑپ کے بابا کو پکارا۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ یامین نے انہیں گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ لگائے باہر لایا۔ وہ لڑکی پھر غائب ہو گئی۔ یامین نے غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ حاذق کو دکھ ہوا، آج تو وہ پکڑی جانی تھی، لیکن پھر ڈاج دے گئی۔ سر میں نے گاڑی کی تصویر کھینچی تھی، لیکن بیٹری ختم ہو گئی ہے، اس وجہ سے دکھا نہیں سکتی۔ آپ گاڑی کے نمبر سے اس تک پہنچ سکتے ہیں، عنائشہ نے فوراً سے کہا۔ یامین نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سرا اور حاذق اسے دیکھے گیا۔ گڈ، موبائل چارج کرتے ہی تصویر سینڈ کر دیں، اور جلیل اس نمبر کی گاڑی کا مکمل ڈاٹا نکلواؤ۔ جلیل سے کہتا وہ حیات صاحب کو لیے گاڑی کی طرف بڑھا، جبکہ حاذق عنائشہ کو لیے اپنی گاڑی کی جانب۔ بابا آپ ٹھیک ہے نا؟ راستے میں حیات صاحب کی خاموشی یامین کو بہت چبھ رہی تھی۔ بیٹا آج پہلی بار خود کو بے بس پایا، نہ جانے کون ہے وہ جو یوں پیچھے پڑ گئے ہیں۔ حیات صاحب بہت زیادہ پریشان تھے۔ پریشان نہ ہوں، ڈھونڈ نکالوں گا اس انسان کو جس نے جینا آرام کیا ہوا ہے۔ یامین نے انہیں تسلی دی۔ جانتا تو وہ تھا، لیکن بنا ثبوت کے اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ راستے میں نہ ہی حاذق نے عنائشہ سے کوئی بات کی، نہ ہی عنائشہ نے، دونوں ہی خاموش تھے۔ حاذق ڈرائیو کر رہا تھا کہ جمیلہ بیگم کی کال آئی اور کال پک کی۔ جی ماما۔ حاذق نے ایک نظر عنائشہ پہ ڈالی۔ جی میرے ساتھ ہیں، ایک منٹ۔ حاذق نے فون عنائشہ کی جانب بڑھایا۔ فون کان سے لگایا تو جمیلہ بیگم کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ آپ کہاں ہیں عنائشہ؟ آپ کا فون کیوں بند ہے؟ لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ ماما وہ موبائل کی بیٹری لو ہو گئی تھی، منمنائی۔ آپ جانتی ہیں نا عادل کے گھر والوں نے آج آنا تھا آپ سے ملنے، وہ آ چکے ہیں اور آپ کو ویٹ ہے۔ ان کا لہجہ آج کچھ سرد سا لگا۔ جی بس پہنچنے والی ہوں، دھیرے سے کہتی وہ کال بند کر گئی اور موبائل حاذق کی طرف بڑھایا۔ کیا کہہ رہی تھی مما؟ حاذق نے بے چینی سے پوچھا۔ ویٹ کر رہی ہیں، دھیرے سے باہر دیکھتی بولی۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ حاذق کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی جوڑنے کا تصور بھی سہانے روح تھا۔ عنائشہ لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں، مما سے اس شادی کے لیے انکار کر دو۔ حاذق کا انداز بہت جارحانہ تھا۔ اور میں آپ کو ہر ایک ہزار بار کہہ چکی ہوں، مما سے انکار نہیں کروں گی۔ لہجہ نم لیکن مضبوط تھا۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی نا؟ حاذق نے دانت پیسے۔ نو، اب آپ زبردستی کریں گے، بدلہ لینے کے لیے آپ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ آپ بتا ہی دیں۔ عنائشہ کو بھی غصہ آ گیا۔ تو تم نہیں مانو گی؟ ٹھیک ہے، اب جو انجام ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ گاڑی کو گھر کے سامنے جھٹکے سے روکا۔ عنائشہ نے ایک نظر اسے دیکھا، جس کا غصہ ساتویں آسمان پہ تھا، اور خاموشی سے گاڑی سے اتر گیا۔ حاذق نے زور سے مکہ اسٹیئرنگ پہ
مارا۔ ایاز صاحب کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ سویرا بیگم جیسے دوبارہ جی اٹھی۔ سبھی گھر والے خوش تھے۔ ایاز صاحب کو دادا جی نے گلے سے لگایا، ان کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ بابا تڑپ کے باپ کو پکارا، سب ٹھیک ہے پتر، بھول جا۔ دادا جی نے تسلی دی، بابا کا خیال رکھیں، انہوں نے بہت سٹریس لے لیا۔ یمین نے آج کتنے عرصے بعد سویرا بیگم کو پکارا، وہ تو خوشی سے نہال ہی ہو گئی تھی۔ اسبات میں سر لیتی ہیں ایاز صاحب کو لیے روم کی جانب بڑھی۔ چلیں دادا جی آپ بھی آرام کریں۔ یامینوں نے لیے ان کے روم کی طرف بڑا کشش بھی ساتھ ہو لی۔ دادا جی کو روم میں چھوڑ وہ واپس پلٹا تو راستہ روکے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ ایک آئی برو اٹھا دے پوچھا۔ آپ نے آج میری کال کاٹی نہ؟ روٹھے پن سے کہا تو اب کی بار گوری سے نوازے اپنے روم کی طرف بڑھا۔ بہت غلط بات ہے، وہ بھی پیچھے ہی گئے۔ کشش ابھی جاؤ صحیح، صبح بات کریں گے۔ وہ اس کے روم میں انٹر ہوئی، لیکن یامین نے وہیں اسے ٹوکا۔ اب آپ مس بیہیو کر رہے ہیں۔ وہ ناراض ہوئی۔ کشش ابھی تھکا ہوا ہوں، صبح بات کروں گا پلیز، اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے نا آپ سے اب بات ہی نہیں کرنی، وہ اسے کہتے وہ وہاں سے جانے لگی کہ یامین نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا چاہتی ہو؟ کیوں ہر وقت آزماتی ہو میرے صبر کو؟ اگر باز نہ آئی تو ابھی رخصتی کروا لینی ہے، پھر بیٹھ کے بناتی رہنا ٹیڑھے میڑھے منہ۔ یامین نے اسے بہت پیار بھرے لہجے میں کہا تو وہ پھر سے بلش کرنے لگی۔ آپ نا بہت سیاہ والے فلرٹی ہو گئے ہیں۔ کشش اسے دھکا دیتی وہاں سے بھاگی، جبکہ یامین کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ چھوڑ گئی۔ میسج کی رنگ ٹون پہ وہ چونکا اور میسج چیک کرنے لگا۔ عادل اور اس کی فیملی سے مل کے شہریار اور جمیلہ دونوں ہی مطمئن تھے۔ شہریار تو انہیں پہلے سے جانتے تھے، عادل کے والد ان کے دوست تھے۔ البتہ عادل سے آج ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی تھی اور انہیں عادل کا رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ اور آج پہلی بار شہریار نے عنائشہ کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ عنائشہ تو حیران رہ گئی۔ سامنے ہی حاذق کو اندر آتا دیکھ عنائشہ دکھی دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ آئی۔ تو مسٹر حاذق، ہاں یہاں ہماری محبت کا یہ سفر یہیں ختم ہوا، سب کچھ آج دی اینڈ ہو گیا۔ دو آنسو اس کی آنکھوں کے گالوں پہ بہہ نکلے۔ اب کوئی صفائی نہیں، اب ماں باپ کی محبت پہ سب کچھ قربان۔ درد سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا، دماغ سے ساری باتیں جھٹک۔ وہ موبائل چارج کرنے لگی اور خود شاور لینے چلی گئی۔ واپس روم آئی تو سامنے صوفے پہ براجمان حاذق کو دیکھ کے گہرا سانس خارج کرتی آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کو کنگھی کرنے لگی۔ حاذق نے اس کا نظر انداز کرنا دل سے محسوس کیا اور اٹھ کے اس کے پیچھے بہت قریب جا کھڑا ہوا۔ عنائشہ کا دل ایک لمحے کو رکا، نظریں اس ظالم پہ جا ٹھہری۔ تو تم نے شادی کے لیے حامی بھر لی؟ اس کے گیلے بالوں کو مٹھی میں لیتے اپنے اندر کے غبار کو دبانے کی کوشش کی حاذق وہ اپنی محبت کے آگے کمزور پڑنے لگی۔ وہ اسے سب بتا دینا چاہتی تھی، ہر حقیقت، لیکن جمیلہ بیگم کے الفاظ اسے کچھ بھی کہنے سے روک رہے تھے۔ عنائشہ آج پہلی بار شہریار کو میں نے آپ کے لیے خوش ہوتے دیکھا ہے، ان کی خوشی چھیننا مت، اور مجھے یقین ہے آپ ہمیں کبھی مایوس نہیں کریں گی۔ اب اور نہیں۔ اس دل کے اپنے دل کے مقام کی طرف اشارہ کیا۔ ہزاروں ٹکڑے کر دیے تم نے، میرے اندر کی محبت کو تم نے تباہ کر دیا نا۔ آج کتنے عرصے بعد اس نے پہلے کی طرح پکارا۔ عنائشہ کو اپنے دل کو اسی کی محبت سے معمور کاری تھی۔ اب اور نہیں۔ جھٹکے سے اسے چھوڑا اور پیچھے ہوا۔ بہت برباد کر لیا تمہارے پیچھے، بہت خوار کر لیا خود کو، آج تمہیں اپنی محبت سے آزاد کیا۔ اس کا ٹوٹا لہجہ عنائشہ کے دل کو چکنا چور کر گیا۔ جاؤ، چھوڑ دیا تمہیں، تمہاری بے وفائی پہ ختم کر دیا آج سب۔ حاذق کا لہجہ نام، آنکھوں میں نمی، وہ آج بکھر گیا تھا اور عنائشہ اسے بکھرتا نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ حاذق، وہ تڑپ کے آگے بڑھی۔ نہیں، ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ قریب مت آنا، اب قریب مت آنا۔ وہ اپنی آواز میں نہ لگا۔ عنائشہ کو اس کی حالت صحیح نہ لگی۔ آج کے بعد تم حاذق کا چہرہ بھی نہیں دیکھو گی۔ محبت کی، لیکن اپنا دل توڑ کے بہت بڑی قیمت چکائی ہے نا۔ آج کے بعد کوئی محبت نہیں کرے گا، کوئی محبت پہ یقین نہیں کرے گا۔ وہ ضبط کے باوجود رو دیا۔ اس کی بے لوث محبت نے رلا دیا۔ کون کہتا مرد ٹوٹ کے محبت نہیں کرتا؟ مرد عشق نہیں کرتا۔ عورت جب محبت کرتی ہے، عشق کرتی ہے تو ٹوٹ کے کرتی ہے، لیکن مرد کی محبت، اس کا عشق اسے توڑ دیتا ہے۔ وہ ٹوٹ رہا ہے، عشق حاصل ہو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ پلٹا، تھما۔ آج کے بعد یہ مت کہنا تم بے وفا نہیں تھی، کہتے وہ باہر نکل گیا۔ میرا دل جس دل پہ فدا ہے وہ بے وفا ہے۔ عنائشہ نے آج صحیح معنوں میں اپنی محبت کھو دی تھی۔ اپنے حقیقی ماں باپ کے لیے اس نے اپنی محبت کو قربان کر دیا۔ آج وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ خود سے زیادہ اسے حاذق کے درد نے تکلیف دی تھی۔ ویسے یوں ٹوٹا بکھرتا دیکھ کے بہت درد محسوس کر رہی تھی، لیکن بے بسی چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ عنائشہ آنسو پونچھے، جس نے اب کیا مجھے حاذق سے دور کیا، اس عورت کا پتہ ضرور لگاؤں گی، چھوڑوں گی بھی نہیں۔ موبائل چیک کیا تو وہ 4 تھا۔ فوراً گاڑی کی پک اور ان لوگوں کی پک حاذق کے نمبر پہ سینڈ کی۔ یامین کا نمبر نہیں جانتی تھی، ورنہ اسے ہی سینڈ کرتی۔ جانتی ہوں شاید میرے نصیب میں تمہارا پیار لکھا ہی نہیں ہے۔ ایک تلخ ہنسی ہنسی تھی وہ۔ محبت میں اب برباد ہو جانے والوں میں میرا نام سر فہرست ہوگا۔ ہائے
یہ عشق. یمین کے نمبر پہ حاذق نے دونوں پہ ایکسٹینڈ کر دی تھی. وہ اس وقت شہر کی خاک چھان رہا تھا. گاڑی میں بیٹھا وہ کہاں سے کہاں نکل آیا اسے کچھ اندازہ نہیں تھا، لیکن خود کو سنبھالنا بھی تو تھا. اسے ایسے منعش کے نمبر سے موصول ہونے والی تصاویر کو یمین کو بھیج کے موبائل آف کر دیا. وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا، سب سے الگ، دنیا سے کٹ کے. محبت کا غم ملے جتنا کم ہے، یہ تو زمانہ نہیں جان پائے گا. میرا جو صنم ہے ذرا بے رحم ہے، دیکھ کے مجھے وہ درد مسکرائے گا. جلیل مجھے کل ہر حال میں اس گاڑی کی ساری انفارمیشن چاہیے. ہر حال میں مطلب ہر حال میں. یمین نے کہتے ہی دوسری تصویر دیکھی. یہ عورت دیکھی دیکھی کیوں لگ رہی ہے؟ کہاں دیکھا ایسے؟ یمین سوچ میں پڑ گیا، لیکن اسے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی. 15 سال پہلے وہ اس عورت کو دیکھ چکا تھا، اپنے باپ کے ساتھ. ہاں، اس عورت کا کوئی نہ کوئی تعلق حیات صاحب سے تھا، اور یہ وہ ان سے جاننے کا پورا ارادہ رکھتا تھا. اگر تم کرنا چاہتی ہو، پہلے کہتی ہو انہیں کڈنیپ کرو، پھر کہتی ہو انہیں چھوڑ دو. تم نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے؟ مدیحہ غصے سے بولی، لیکن وہ بہت اطمینان سے بیٹھی تھی. اب کچھ بولو گی بھی؟ مدیحہ نے دانت پیسے. 1 منٹ کے لیے اپنی زبان کو قابو میں کر لو. تم دونوں کی بے وقوفی کی وجہ سے آج ہم پھنس جاتے. میں نے یہ کہا تھا کڈنیپ کرو، یہ نہیں کہا تھا ان کو اپنے پیچھے لگا لو. یمین اور حاذق بھی پیچھے آئے تم دونوں کے. اپنی جگہ سے وہ اٹھی اور غصے سے بولی. ان دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا. اگر میں نہ کہتی تو خود بھی پھنس گئی تھی، مجھے بھی پھنسا دیتی تم دونوں، اس نے احسان کرنے والے انداز میں کہا. اب آگے کیا کرنا ہے؟ مدیحہ نے پوچھا. اب پلان بی کا وقت آ گیا. ہمارا مقصد ایک ہے، امیر خاندان کی تباہی، اور اس مقصد نے ہمیں آپس میں ملوایا ہے. میں یمین کو برباد کرنا چاہتی ہوں اور تم یمین کے باپ کو، اور ہم یہ آپس میں مل کے ہی کر سکتے ہیں. خیر، گاڑی ان کی نظر میں آ چکی ہے اور یہ ہمارے لیے مسئلہ بن سکتی ہے. کس کے نام ہے گاڑی کہتے ہوئے اس نے پوچھا. فیاض کے. مدیحہ کی ماما کا لہجہ دھیما پڑا. اسے جلا دو اور پولیس میں 10 دن پرانی رپورٹ درج کروا دو گاڑی کی گمشدگی کی، تاکہ نہ تم پھنسو اور نہ وہ. فیاض. بائی دا وے، یہ فیاض ہے کون؟ سگریٹ نکال کے سلگایا. جو کوئی بھی ہے تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. ہم نے صرف میر خاندان کو برباد کرنے کے لیے ہاتھ ملایا، ایک دوسرے کے پرسنل میں دخل اندازی کرنے کے لیے نہیں. وہ تھوڑا بھڑکی. دھواں ہوا میں اچھالتے وہ انہیں دیکھنے لگی. ٹھیک ہے، اسے غائب کر دو کچھ دن کے لیے. یمین کے ہاتھ نہ لگے، باقی میں سنبھال لوں گی. سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلا اور پرس اٹھا دی. وہ باہر نکلی، جبکہ وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہ گئیں. اور پھر وہی ہوا. گاڑی کا تو پتہ چل گیا، نہ مالک کا پتہ چلا، نہ ہی کوئی ثبوت ہاتھ آیا. یمین کا دماغ ہی گھوم گیا. اوپر سے حاذق بھی آؤٹ آف سٹی دوسری برانچ میں چلا گیا. حیات صاحب سے بھی وہ ملاقات نہ کر سکا. وہ بھی اچانک کہیں بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر نکل گئے. کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہاں گئے ہیں، لیکن وہ جانتے تھے انہیں کہاں جانا ہے. ماضی کی کچھ پرچھائیاں ان کا پیچھا کرتی ان تک پہنچ چکی تھیں. انہی کا پتہ لگانے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ نکلے تھے. دوسری طرف دادا جی بھی بہت پریشان تھے. وہ اس انجان شخص سے سخت گھبرائے ہوئے تھے. وہ اپنے بچوں کو کسی حال میں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اپنے ہی کمرے میں گوشہ نشین ہو گئے تھے. ان کی سوچیں بہت بڑھ گئی تھیں. وہ جو کوئی بھی تھا، یمین اور کشش کے لیے خطرہ تھا. وہ ان کو ایک ہونے سے روک رہا تھا، اور دادا جی اپنی کشش کے لیے کچھ بھی غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے. اس لیے انہوں نے ایک فیصلہ لیا جو بہت اچانک تھا، تاکہ دشمن جو بھی ہو اسے کوئی موقع نہ ملے مزید کچھ برا کرنے کا. آج شام یمین کے آنے پہ انہوں نے کشش کی رخصتی کا فیصلہ لیا، اور وہ بھی بہت سادگی سے، کیونکہ دھوم دھام سے کرنا ان کے خیال میں رسک تھا بہت، اور اب وہ مزید رسک نہیں لے سکتے تھے. حیات صاحب کی غیر موجودگی میں اتنا بڑا فیصلہ سویرا بیگم کو پھر سے برا لگا، لیکن کوئی بھی دادا جی کے خلاف نہیں جا سکتا تھا. یمین اپنی پریشانی میں گرا ہوا تھا کہ دادا جی کے اس اچانک اعلان پہ وہ تھوڑا بکھلا گیا. دادا جی 2 دن کی بات تھی، ہو جاتی رخصتی یوں اچانک. بیٹا جی، جو میں سمجھتا ہوں وہ آپ نہیں، اس لیے جو ہوتا ہے اسے ہونے دیں. بہت پیارے طریقے سے سمجھایا کہ یمین خاموش ہی ہو گیا. اب کی بار عالیہ بیگم سے مخاطب ہوئے کہ وہ خاندانی چادر کشش کے ساتھ پہ ڈالیں اور اسے رخصت کریں. وہ شخص توانت بنی یہ سب دیکھ رہی تھی. سویرا بیگم کو بھی مجبوراً اسے ہی بڑھ کے کچھ نہ کچھ رسموں کو ادا کرنا ہی پڑا. سمیر نے تو موبائل سے ہی فوٹوگرافی شروع کر دی. کرن اور داور بھی کچھ حصے اچانک رخصتی میں دل سے شامل بھی ہوئے اور کشش کی حالت انجوائے بھی کیا. بہت ہی پیار سے عالیہ اور کرن نے اسے یمین کے روم میں پہنچا دیا. کشش جو پیاری سی وائٹ فراق پہنے جو اسپیشل اس کے لیے کرن نے برتھ ڈے گفٹ کے لیے لی تھی، وہی پہنی تھی. اس میں سلور کام ہوا تھا. لائٹ سے میک اپ میں بھی وہ اپنی جھپ دکھا رہی تھی. معصومیت نے اس کی خوبصورتی کو مزید رونق بخشی تھی. کرن، آج تو کشش کی کہیں وہ رکھ کے بھول ہی گئے ہیں، ہے نا؟ سمیر نے مذاق بنایا تو کشش نے برا سا منہ بنایا. سمیر، تنگ نہیں کرو میری چھوٹی سی پیاری سی بھابھی کو، کرن نے بھی شرارت سے کہا. تم دونوں باز آؤ گے یا مار کھاؤ گے؟ کشش کے منہ پہ 12 بجے ہوئے تھے. اب تو مجھے بھی اس چڑیل کو بھابھی کہنا پڑے گا. سمیر نے مصنوعی پیشانی سے سر پہ ہاتھ مارا. پریشانی سے؟ تو کشش نے غصے سے بستر سے تکیہ اٹھا کے اسے مارا. وہ مزے سے نیچے ہوا تو دروازہ کھول کے اندر آتے یمین کے منہ پہ لگا. تینوں کا منہ حیرت سے کھلا، جبکہ یمین کی تیز
بوری پہ سمیر اور کرن نے خاموشی سے باہر گرا لی۔ کشش منہ بناتی سر جھکا گئی۔ یامین نے تکیہ اٹھایا اور بستر پہ رکھا۔ ایک نظر اس پری پیک چہرے کو دیکھا جو آج اس کے لیے بن سنور کے بیٹھی تھی۔ چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ سج گئی، لیکن اسے نظر انداز کرتا وہ وارڈروب کی جانب بڑھا۔ کشش اس کی حرکت کو ملاحظہ فرما رہی تھی۔ کپڑے لیے وہ شاور لینے چلا گیا تو کشش نے گہرا سانس خارج کیا۔ آج دل بھی بے ایمان ہو رہا تھا اور الگ ہی لے پہ دھڑک رہا تھا، لیکن وہ بھی کشش تھی۔ شرمانا تو سیکھا نہیں تھا، اس لیے مزے سے بستر کی چادر کو الٹا اور اس کے نیچے سے اپنی ڈیری ملک کیٹ اور ڈھیر ساری چاکلیٹس نکالی اور ایک چاکلیٹ کا ریپر کھول کے وہ مزے سے کھانے لگی۔ اچانک رخصتی کی یہی تو شرط کی تھی کہ اسے ڈھیر ساری چاکلیٹس چاہیے، اور زمین نے اسے اس کی پسند کی ساری چاکلیٹس لا کے دی تھی، جسے کرن کے ذریعے اس نے پورے بستر پہ بکھیر دیا تھا، اور چاکلیٹس میں بیٹھی وہ خود بھی ایک چاکلیٹ لگ رہی تھی۔ یمین کے واپس باہر نکلنے تک وہ کافی چاکلیٹس کھا چکی تھی۔ یمین نے حیرت کی موریت بنا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ مزے سے بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے چاکلیٹس کھانے میں مصروف تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ شوق کی لگا تھا۔ کشش نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا اور چاکلیٹ کے بائٹ کو گلے سے نیچے اتارا اور گلا صاف کیا۔ چاکلیٹس، معصومانہ انداز۔ یمین تو رشک سے اسے دیکھنے لگا۔ اتنی ڈھیر ساری چاکلیٹس بستر پہ کہاں سے آئیں؟ وہ سر پہ آ کے دبے لہجے میں چلایا۔ آہستہ، کان پھاڑنے ہیں۔ کشش نے ایک کان پہ ہاتھ رکھا۔ اٹھاؤ یہ سب یہاں سے، سخت لہجے میں کہا۔ کیوں؟ بوری سے یمین کو نوازا۔ کیا مطلب کیوں؟ بستر ہے یہ، یہاں کون کھاتا ہے ایسے؟ یمین نے برا سا منہ بنایا۔ میں کھاتی ہوں نا، بہت شوق ہے۔ ایک بائٹ لیتی وہ اس کی انفو میں اضافہ کرنے لگی۔ یمین نے دانت پیسے اس کی ساری چاکلیٹس اس کی طرف دھکیلی اور اپنے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ آرام سے، ٹوٹ جائیں گی۔ کشش نے ساری چاکلیٹس کو بہت پیار اور آرام سے اپنی گود میں رکھا۔ یمین نے اسے نظر انداز کیا اور سونے کے لیے لیٹا۔ کشش نے بنا پرواہ کیے اپنا کھانا جاری رکھا۔ اگلی چاکلیٹ کھول کے کھانے کے لیے اس کے ریپر کو پھاڑا تو کچھ زیادہ ہی زور سے کھلی اور اڑتی ہوئی یمین کے منہ پہ جا لگی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا اور منہ پہ لگی چاکلیٹ کو اٹھا کے دیکھا۔ سخت بوری سے کشش کو نوازا۔ اور چاکلیٹس کھانی ہے تو روم سے باہر جاؤ، کھا کے واپس آ جانا۔ سنجیدگی سے کہتے وہ کشش کو آنکھ لگا گیا تھا۔ کیوں جاؤں میں؟ اب سے یہ کمرہ میرا بھی ہے، بقلم خود آپ نے نکاح نامے پہ سائن کیے ہیں اور مجھے قبول ہے کہا تھا۔ اب اس کے کمرے پہ میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا، سمجھے آپ؟ اپنی طرف سے اس نے یمین کو اچھا خاصا جواب دیا تھا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ سامنے یمین نے اگر کشش باتوں سے باتیں نکالنا آتی ہیں تو اسے باتوں سے اپنے مطلب کو نکالنے کا ہنر آتا۔ چاکلیٹس کو سائڈ پہ کرتا وہ کشش کے قریب ہوا۔ ہے یہ تو میں بھول ہی گیا، اچھا ہوا یاد کروا دیا۔ مزید قریب ہوا۔ کشش پیچھے ہوتے گئی، اسے یمین کے ارادے نیک نہ لگے۔ اب بات حقوق کی آ ہی گئی ہے تو کچھ حقوق شوہر کے بھی ادا کر دو۔ وہ اس پہ مکمل حاوی ہونے لگا۔ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتا وہ اسے لرزا گیا۔ اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ گود میں جا گری۔ چاکلیٹ کچھ حصہ اس کے لبوں پہ لگا رہ گیا، جس پہ یمین کی نظر کا اثر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ بے اختیار آگے ہوتا وہ اس کے لبوں سے اس چاکلیٹ کو اپنے لبوں سے چن گیا۔ کشش کی تو بولتی ہی بند ہو گئی، آنکھیں بھی بند کیے وہ سانس روکے دل کی دھڑکن کے ارتعاش سے گھبراتی یمین کے لمس سے نروس ہو گئی۔ اچھا ٹیسٹ تھا، آج پہلی بار چیک کیا۔ یمین پیچھے ہوتا مزے سے تعریف کرنے لگا، جبکہ آنکھوں میں ڈھیروں شرارت تھی۔ کشش نے منہ پھیر لیا اور اپنی خفت مٹانے لگی۔ آپ نہ باز آ جائیں، کوئی بات نہ بن پائی تو سر جھکائے یہی بول پائی۔ کشش اگر 2 منٹ میں یہ بستر صاف نہ ہوا، تم مجھے سوتے ہوئی نہ دکھی تو آئی سویر جو میں کروں گا وہ تم سے بالکل سہن نہیں ہوگا، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ کشش کو کرنٹ لگا گیا۔ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی، ساری چاکلیٹ اٹھا کے سائڈ درازوں میں گھسائی اور فٹ سے لیٹ گئی اور آنکھیں مون لیں۔ یمین نے لائٹس آف کی تو کشش کی آنکھ کھل گئی۔ یہ لائٹس کیوں آف کی ہیں؟ کشش نے مڑ کے یمین سے پوچھا۔ سوتے ہوئے لائٹس آف ہی کرتے ہیں، آنکھوں پہ بازو ٹکائے وہ بنا اسے دیکھے بولا۔ بٹ مجھے لائٹس آف ہوں تو نیند نہیں آتی، منہ بناتی وہ منائی۔ کشش تنگ مت کرو اور سو جاؤ، دوسری طرف رخ پھیرتے وہ تھکے انداز میں بولا۔ کیسے سوؤں؟ اندھیرے میں نہیں سو سکتی میں۔ اب کی بار آواز تھوڑی اونچی تھی۔ اور لائٹس آن ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی، سنجیدگی سے کہتا وہ آنکھیں موند رہا تھا۔ کشش نے غصے سے کمفرٹر کھینچا۔ یمین جو نیند کے جھروکوں میں کھویا تھا ہڑبڑایا۔ کشش سکون نہیں ہے تمہیں؟ پلٹ کے اس سے غصے سے کہا جو پورا کمفرٹر اپنے اوپر لیے سر ڈانپے لیٹی تھی۔ یمین نے کمفرٹر اپنی طرف کھینچا تو اس نے مزید زور لگا کے سارا اپنی طرف کر لیا۔ حد ہو گئی، کیا مسئلہ ہے تمہارا یار؟ یمین جھنجھلا کے اٹھ بیٹھا۔ لائٹس آن کر دیں، پھر کمفرٹر مل جائے گا۔ منہ تھوڑا سا باہر نکال کے اس نے یمین کو مزید تپایا۔ یمین دانت پیستا وہاں سے اٹھا اور کبرڈ سے دوسرا کمفرٹر نکال آیا۔ کشش اسے آرام سکون سے لیٹا دیکھا وہ گول آئی اور اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر گزری ہوگی کہ اس نے یمین کو پکارا، لیکن شاید وہ سو چکا تھا۔ چپکے سے اندازہ کرتی جا کے لائٹ آن کر دی اور آ کے بستر پہ مزے سے لیٹ گئی۔ لائٹ کی روشنی سے یمین کی آنکھ کھل گئی، لیکن بہت جلوتی آنکھوں سے وہ ساتھ لیٹی کشش کو بس گھور کے رہ گیا۔ یہ لڑکی نہ خود سکون سے رہے گی نہ مجھے رہنے دے گی، بڑبڑاتے اٹھا اور لائٹ آف کر دی اور وہیں کھڑا رہا۔
کشش نے کمفرٹر منہ سے ہٹایا اور پھر سے اٹھ کے لائٹ آن کرنے کا ارادہ کیا، یہ جانے بنا کہ یامین اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ جیسے ہی اندازن سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا، یامین نے اس کا ہاتھ تھام اپنی طرف کھینچا، وہ سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ مسز سکون نہیں ہے آپ کو، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ کشش کا دل دھڑکا گیا تھا۔ وہ لائٹ آپ آن کر دیں پلیز، میں آپ کی کتنی پیاری اور خوبصورت بیوی ہوں۔ کشش نے شرمندہ کیا ہونا تھا، یامین کے دل کی دنیا کو ہلا کے رکھا ہوا تھا۔ کشش تم نہ چاہتی ہی نہیں ہو کہ میں سوؤں، لیکن سوچ لو اگر میں نہ سویا تو سونے تمہیں بھی نہیں دینا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ آپ عادت ڈال لینا پلیز، کشش نے ہر ممکن کوشش سے یامین کو منانے کی کوشش کی۔ اچھا یہ بتاؤ، لائٹ آن کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ اب تھوڑا سا نیریز بولا۔ وہ مجھے ڈر لگتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کشش کو بتاتے ہی بنی۔ یامین کچھ پل خاموش رہا، پھر اسے گود میں اٹھاتا بستر کی جانب بڑھا۔ وہ لائٹ وہ بخلا گئی، میں ہوں نا تمہارے پاس، پھر ڈر کیسا؟ اسے بستر پہ لٹاتا وہ اپنی نہایت سے بولا، آپ سورج ہیں جو اندھیرے میں روشنی کر دیں گے۔ کشش نے مذاق میں کہا۔ اپنی جگہ لیٹتے یامین نے کشش کو کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا، اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھا تو وہ سانس روکے۔ یامین کی اس حرکت پہ سخت بکھلائی۔ ہاں آپ، اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھنا چاہا۔ کشش اب آواز نہ آئے اور چپ کر کے سو جاؤ، یامین نے آنکھیں موندے اسے کہا تو وہ اپنا سر اس کے کندھے پہ ٹکا گئی، اس کا ایک ہاتھ تھامے اپنے دل کے مقام پہ رکھے اسے اپنے باؤں میں لیے وہ سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ بیوی ہو اور من چاہی بھی ہو، دسترس میں بھی ہو، اور خود پہ قابو رکھنا محال تھا، لیکن وہ کشش پہ اپنے ازدواجی رشتے کو زبردستی توپنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، خود اس کی طرف پیش قدمی کرے، اور سب سے بڑھ کے وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے۔ سو گئی، کشش کی دھیمی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ کشش سو جاؤ، آواز میں تنبیہ تھی۔ کشش نے جھٹ سے آنکھیں موندی اور سونے کی کوشش کی۔ کچھ دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ یامین نے اس کی بھاری ہوتی سانسوں کو محسوس کیا تو دھیرے سے اس کا سر تکیے پہ رکھتا وہ اٹھا اور وائبریٹ ہوتا اپنا سر اٹھاتا گیلری میں آیا۔ ہاں جلیل، کیا ہوا؟ خیریت؟ سر خیریت نہیں ہے، عازق سر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ جلیل بہت گھبرایا ہوا تھا۔ کیا؟ کون سے ہاسپٹل میں؟ یامین پریشانی کی وجہ سے بولا نہ جا رہا تھا۔ جلیل سے ہاسپٹل کا ایڈریس لیتے وہ فوراً گاڑی کی چابی اٹھائے باہر نکلا۔ بنا کسی کو بتائے وہ جلد از جلد ریش ڈرائیونگ کرتا ہاسپٹل پہنچا۔ کہاں ہے عازق؟ سامنے جلیل کو دیکھتے وہ فوراً پوچھتا اس کے پاس آیا۔ ICU میں۔ جلیل بہت دکھی تھا، عازق کو وہ اپنا بھائی ہی سمجھتا تھا۔ یامین فوراً ICU کی جانب بڑھا۔ پلیز سر، آپ باہر جائیں، ڈاکٹر نے فوراً سے یامین کو دیکھتے کہا۔ میرا بھائی، وہ کیسا ہے؟ ڈونٹ وری، زیادہ سیریس نہیں ہے، تھوڑی سی انجریز ہیں، آپ پلیز باہر ویٹ کریں۔ ڈاکٹر نے یامین کو باہر کرتے اپنا کام پھر سے شروع کیا۔ عازق بے ہوش تھا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ یامین جلیل کی طرف مڑا۔ میں تو گھر تھا سر، مجھے کال آئی عازق سر کے نمبر سے کسی اجنبی کی، اور اسی نے بتایا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہاسپٹل میں لے کے گئے ہیں۔ جلیل نے ڈیٹیل دی تو یامین لب بھیج کے رہ گیا۔ السلام علیکم۔ دروازے پہ دستک ہوتے ہی کھولنے والے نے سامنے کسی سوٹڈ بوٹڈ بندے کو دیکھا۔ جی وعلیکم السلام، وہ مجھے فریدہ سے ملنا ہے۔ حیات صاحب کو اپنی آواز ہی اجنبی لگ رہی تھی۔ جی کون فریدہ؟ یہاں کوئی فریدہ نہیں رہتی، سامنے کھڑے شخص نے حیرانی سے دیکھتے کہا، لیکن وہ یہیں رہتی تھی اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ حیات صاحب کا دل دھڑکا۔ جی ہم نے یہ گھر 3 سال پہلے ہی خریدا ہے کسی فیاض صاحب سے، لیکن فریدہ کون ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اس شخص نے صاف لا علمی کا اظہار کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اگر فریدہ یہاں نہیں تو وہ کہاں جا سکتی ہے؟ کہیں مجھے کڈنیپ کرنے والی وہی تو نہیں؟ وہاں سے باہر نکلتے وہ بس بار بار مڑ کے گھر کو ہی دیکھ رہے تھے جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا 1 سال ضائع کیا تھا۔ ہاں وہ ان کی بھول تھی، ایک بہت بڑی بھول جس کا خمیازہ وہ آج تک بھگت رہے تھے اپنی ضمیر کی عدالت میں، لیکن وہ یوں واپس پلٹے گی انہوں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ اور وہ چیز جو اس نے چاہیے حیات صاحب نے اسے مہیا کی، لیکن وہ جہاں سے اسے لے کے آئے تھے وہ وہاں کی خصلت نہ اس میں چھڑا پائے۔ بہت دل برداشت ہو کے وہ واپس گاڑی میں بیٹھے۔ فریدہ اگر اس سب کے پیچھے تم ہوئی اور تم نے میری فیملی کو ذرا سی بھی آنچ پہنچائی تو جان سے مار دوں گا تمہیں، دل ہی دل میں انہوں نے تہیہ کیا۔ صبح کشش کی آنکھ کھلی تو یامین کو غائب پایا۔ فوراً سے اٹھ کے پورا کمرہ چھان مارا لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ یہ صاحب بہادر کہاں چلے گئے؟ وہ بھی صبح وہ سوچ میں پڑ گئی۔ خیر جہاں بھی جائیں لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے، جو بھی ہے بہت سویٹ۔ کشش یامین کو سوچتے مسکراتے بلش کرنے لگی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور یامین اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں رات جگہ کا پتہ دے رہی تھی اور چہرے پہ پریشانی اور تھکن الگ تھی۔ خیریت؟ آپ صبح واک کرنے گئے تھے؟ کشش نے میٹھا طنز کیا۔ یامین جو شاور لینے جا رہا تھا اس کی بات پہ پلٹا۔ ہاں، اور کل سے تم بھی ساتھ چلو گی، میٹھا کھا کے موٹی ہوتی جا رہی ہو، واک ضروری ہے، تھوڑی سمارٹ ہو جاؤ گی، ورنہ دیکھنے میں تو مجھ سے بھی بڑی لگتی ہو۔ یامین نے پچھلے سارے ادھار آج ہی اتار لیے
اور پرسکون ہوتا شاور لینے چلا گیا، جبکہ کشش کا تو حیرت کے مارے منہ ہی کھلا رہ گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے آپ کو دیکھ لگی۔ دائیں بائیں ہوتی ہر اینگل سے خود کو دیکھا۔ جھوٹ بولتے ہیں، بالکل بھی موٹی نہیں ہوں میں۔ کشش کو یامین کی شرارت سمجھ آ گئی۔ ٹاول سے بال خشک کرتا وہ باہر نکلا تو وہ کڑے تیور لیے سے گھور رہی تھی۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ میٹھے انداز میں سے کہتا آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ دونوں ہی آئینے میں کھڑے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ آپ اب جھوٹ بھی بولنے لگے ہیں؟ ہاتھ باندھتی وہ یامین کو گھوری سے نوازتی بولی۔ نہیں تو کب بولا؟ آپ اتنی صبح صبح تیار شیار ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا میں جان سکتی ہوں؟ نہیں۔ کشش کمر پہ ہاتھ باندھتے روایتی بیویوں کی طرح پوچھنے پہ یامین نے برجستہ جواب دیا، یار وہ حاضر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا رات کو، تو اسے ہاسپٹل سے گھر لایا ہوں، گیسٹ روم میں ہے، تم فریش ہو کے آ جاؤ، پھر ایک ساتھ باہر چلتے ہیں۔ یامین نے بہت پیار اور نرم لہجے میں کہا تو وہ بے ہوش ہوتی ہوئی بچی، اتنی چاہت پہ حاذق پائی نہیں؟ انہیں کیا ہوا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ شکر ہے اللہ کا، بہتر ہے اب، لیکن اس کی اداسی بہت زیادہ ہے۔ خیر باقی سوال بعد میں کر لینا، جاؤ اب جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ پرفیوم کا سپرے کرتے وہ کشش کو بولا تو وہ منہ بناتی باتھ روم کی جانے پڑی، لیکن کچھ ہی دیر بعد واپس پلٹی۔ کیا ہوا؟ منہ بناتے دیکھا وہ اس سے پوچھ بیٹھا۔ میرے کپڑے وہ منمنائی۔ یامین نے سر پہ ہاتھ مارا۔ میں لے آتی ہوں اپنے روم سے، کشش کہتے باہر نکلنے لگی کہ یامین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وارڈروب کی جانب گیا اور ایک جھٹکے سے اسے کھولا۔ سامنے ڈھیر ڈریسز دیکھ کے وہ دنگ رہ گئی۔ یہ کب لیے آپ نے؟ وہ خوشی سے بولی۔ ہر ڈریس ایک سے بڑھ کے ایک تھا۔ جب رخصتی ہونے والی تھی اور نہیں ہوئی تھی، دھیرے سے کہا، اوہ ریلی، کتنے پیارے ہیں یہ سب۔ ان ڈریسز کو دیکھتے وہ معصومیت سے بولی، یہ والا پہنو۔ لیمن کلر کا لائٹ رنگ کے کام والا ڈریس اس کی جانب بڑھایا، بہت پیارا ہے یہ، میں بھی آپ کو کھڑوس سمجھتی تھی، لیکن آپ کی پسند تو لاجواب ہے، مزے سے کہتی وہ باتھ روم میں گھسی۔ پسند تو واقعی لاجواب ہے، ہم کلامی کرتے وہ مسکرایا۔